بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیرت النبی کورس کی 11ویں کلاس ہے۔ آج ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سیرت کا جو سبق ہے وہ ختم کر لیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے صلح حدیبیہ تک پڑھ لیا تھا۔ صلح حدیبیہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن کفار نے عمرہ کرنے سے روک دیا اور ایک جنگی صورتحال پیدا ہو گئی، تو پھر کفار نے جو ہے وہ سرکار سے صلح کی۔ لیکن صلح کی جو دفعات تھیں، جو نکات تھے صلح کے، جن پوائنٹس پہ صلح ہوئی تھی، وہ جو الفاظ تھے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے۔ بظاہر ایسا تھا کہ اس میں لگ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لچک دکھائی ہے، تو بعض جذباتی قسم کے صحابہ کرام کو یہ جو نکات تھے صلح کے یہ پسند نہیں آئے تھے، لیکن چونکہ اللہ کی منشا یہی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نکات پہ مصالحت کر لی اور یہ صلح حدیبیہ ہو گئی۔ یہ ایک عظیم قسم کی مصلحت تھی اور اس مصلحت کا مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ تھا کہ جب حضور مدینہ میں تشریف فرما تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو چیزوں کا ہمیشہ سامنا رہا، ایک یہود کی بغاوت کا اور دوسرا قریش مکہ کی چڑھائی کا اور حملے کا۔ تو بہت ساری جنگیں قریش کے ساتھ لڑیں سرکار نے، بہت ساری جنگیں پھر سرکار نے یہودیوں کے ساتھ بھی لڑیں۔ تو اس وجہ سے اب جو ہے وہ چونکہ قریش نے سرکار کے ساتھ صلح کر لی تھی، تو اب یہ خطرہ ٹل گیا کہ اب یہاں سے حملہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جو قوت تھی عرب کی، کفار قریش اور کفار مکہ، ان کی طرف سے سرکار جو ہے وہ پرامن ہو گئے تھے کہ یہ لوگ اب حملہ نہیں کرنے والے، کیونکہ صلح ہو چکی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر عرب سے باہر اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے۔ تو جو بڑے بڑے بادشاہ تھے اس وقت، ان بادشاہوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے۔ روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس زمانے میں، اس کا ٹائٹل ہوتا تھا قیصر روم، اور جو فارس کا بادشاہ ہوتا تھا اسے کہتے تھے کسرا۔ روم اور فارس اس زمانے میں دو سپر پاور طاقتیں تھیں، دو بڑی طاقتیں تھیں یہ، روم اور فارس۔ تو ان کے بادشاہان تھے قیصر اور کسرا۔ یہ آپ نے عام کتابوں کے اندر یہ الفاظ پڑھے سنے ہوں گے، قیصر و کسرا کے الفاظ۔ تو ان کو بھی سرکار نے خطوط بھیجے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بھیجے، مصر کے بادشاہ عزیز کو خط بھیجا، دمشق میں خط بھیجا، بحرین میں خط بھیجا۔ الغرض کہ حضور نے جو بڑے بڑے ممالک تھے ان ممالک کے سربراہان کو اور بادشاہوں کو سرکار نے خط دے کر بھیجا۔ حضور کے جو خط لے جانے والے تھے، حضور کے قاصد، وہ 6 افراد تھے: حضرت دحیہ کلبی، حضرت عبداللہ بن حذافہ، حضرت حاتب، حضرت عمر بن امیہ، حضرت سلیط بن عمر، حضرت شجاع بن وہب۔ یہ لوگ جو 6 افراد ہیں، یہ لوگ خط لے کے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ممالک میں۔ تو اس دوران کچھ اہم واقعات پیش آئے، تو وہ میں جلدی سے عرض کر دیتا ہوں۔ جو روم کا بادشاہ تھا قیصر، اس کا نام تھا ہرقل۔ ہا کے نیچے زیر ہے ہر، اور قاف کے نیچے بھی زیر ہے، ہرقل، ہرقل سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو بادشاہ تھا یہ تورات اور زبور اور انجیل ان کتابوں کا عالم تھا، اچھا خاصا پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا آدمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب اس کے دربار میں پہنچا تو اس نے وہ خط سنا۔ سرکار نے اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو روم کا بادشاہ ہے قیصر، اس کی طرف سلامتی ہو اس پہ جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے۔ تو میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو تو محفوظ رہو گے۔ اور پھر آپ نے وہ آیت لکھی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ اے اہل کتاب اس نقطے پر آ جاؤ جس میں ہم اور آپ متفق ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ بادشاہ نے جب یہ خط سنا تو اس نے یہ کہا کہ بھئی پتہ لگاؤ کہ ہمارے ملک میں عرب سے کچھ بندے آئے ہوئے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ کچھ تاجر آئے ہوئے ہیں عرب سے۔ تو اس نے کہا کہ پیش کرو۔ عرب کے تاجر
قیصر کے سامنے پیش کیے گئے، ہرقل کے سامنے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے۔ ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو قیصر نے یہ پوچھا ہرقل نے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے محمد کے خاندان والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ابو سفیان ہے، ابو سفیان۔ ابو سفیان کو انہوں نے کہا بھی آپ کھڑے رہیں، باقی باہر چلے جاؤ۔ باقی سارے دربار سے باہر نکل گئے، ابو سفیان وہاں کھڑے رہے۔ اگلی جو روایت ہے وہ ساری ابو سفیان نے خود بیان کی ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے۔ ہمارے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی شان پہ اس سے بہترین اور کوئی روایت نہیں، یعنی انتہائی اعلیٰ درجے کی یہ روایت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عظیم سپر پاور ہے روم، اس روم کے بادشاہ ہرقل کے دربار میں رسول اللہ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ اچھا، اب وہ سوالات شروع ہوئے۔ ہرقل نے پوچھا کہ بتاؤ کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا جی نسب تو ان کا بڑا اعلیٰ ہے، وہ کعبے کے متولی ہیں، ان کے دادا بھی، اور ان کا نسب بڑا زبردست ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ کے علاقے میں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا یہ بتاؤ کہ اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، کوئی نہیں گزرا۔ ہرقل نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، یعنی امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا زیادہ تر غریب ہیں۔ ہرقل نے پوچھا کہ ان کے جو متبعین ہیں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا بڑھ رہی ہے۔ ہرقل نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کبھی کوئی واپس بھی پلٹا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، وہ جان دے دیتے ہیں لیکن تشدد برداشت کر لیتے ہیں، واپس نہیں پلٹتے۔ ہرقل نے کہا کہ کیا انہوں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے، عہد شکنی کی کبھی؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ابھی تک تو نہیں کی ہے، لیکن اب ہمارے درمیان ایک صلح ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کے نام سے، اب پتہ نہیں اب وہ کچھ کریں گے، اس کو مکمل توڑ چاڑیں گے بھی صحیح یا نہیں کریں گے۔ ابو سفیان بعد میں کہتے ہیں کہ بس پوری گفتگو میں سے صرف میں یہ ایک بات کر سکا، کچی بات، کمزور بات سرکار کے خلاف، ورنہ مجھے جرت بھی نہیں ہوئی کہ میں ہرقل کے سامنے حضور کے خلاف کوئی بات کروں، حالانکہ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر اس نے کہا قیصر نے کہ یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تم نے ان سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں کی ہے۔ اس نے کہا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہتا ہے کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اب سوالوں کے جواب مکمل ہو گئے۔ بادشاہ نے پھر ہر سوال کا ریزن بتایا۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ خاندان کیسا ہے، تم نے کہا کہ اچھا خاندان ہے، ہمیشہ ہر نبی کا خاندان اچھا رہا ہے، یعنی کبھی بھی وہ کسی کمزور خاندان میں پیدا نہیں ہوئے کوئی بھی نبی۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں یا امیر ہیں؟ اکثر انبیاء کے ساتھ جو ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، ان کے دین میں داخل ہوتے تھے، ان کی تعداد زیادہ تر غربا کی ہوتی تھی، غریب بھی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے تھے۔ تو پچھلے انبیاء کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بادشاہی کے طلبگار نہیں تھے، اور یہ کسی نبی کے آباء و اجداد ایسے نہیں گزرے، سب نبیوں کے جو نسب ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، زبردست قسم کے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ کبھی انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے؟ تو آپ نے یہ کہا کہ نہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ ہمارے علاقے کے لوگ تو انہیں سچا، صادق اور امین کہتے ہیں۔ آخر میں اس نے جو رزلٹ نکالا نا بڑا بہترین تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی ابو سفیان تم اچھے خاصے سمجھدار آدمی لگتے ہو، یار مجھے تم یہ بتاؤ کہ جو بندہ دنیا کے معاملات میں انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ بندہ دین کے معاملے میں اللہ کے متعلق کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ پھر ہرقل جو ہے نا وہ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب سارے درباری جو ہے نا وہ یہود و نصارہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ سچا رسول ہے، کتابیں آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہیں، میں بھی عالم ہوں، تو جو نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری محمد کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، باقی تمہاری مرضی۔ وہ ایک ایک کر کے اٹھ کے چلنے لگے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گدھوں کی طرح اٹھ کے بھاگ پڑے۔ تو اب دروازے ہرقل نے بند کروا دیے، سارے لوگوں کو واپس پلٹنا پڑا۔ اب ہرقل نے دیکھا کہ یہ سارے درباری جو ہے نا یہ میرے مخالف ہو گئے ہیں، پورے گورنر، فوجی کمانڈر، کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا۔ اس نے کہا کہ یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اب بادشاہی کا لالچ اسے غالب آ گیا،
تو اس نے آخر میں یہ کہا کہ نہیں میں تو جو ہے نا وہ تمہیں آزما رہا تھا کہ تم اپنے دین پہ کتنے پکے ہو، تو ہم تو نہیں اتباع کر رہے محمد کی، آ جاؤ اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جاؤ۔ پھر سارے لوگ مطمئن ہوئے اور انہوں نے سب نے اس کو سجدہ کیا اور اس کے سامنے آ کے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ بادشاہ تمہارا بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ خیر ابو سفیان کو باہر نکال دیا گیا۔ ابو سفیان باہر نکلے اور باہر نکل کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ محمد کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا بڑھ گیا ہے، روم کے درباروں تک یار ان کے چرچے ہو گئے۔ خیر تو یہ ہرقل جو ہے نا یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ ہونے لگا تھا لیکن بس اس کی قسمت میں نہیں تھا اور اس پر جو ہے نا وہ دنیا کا لالچ غالب آ گیا، اس لیے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خسرو پرویز یہ بادشاہ تھا ایران کا۔ اس کے پاس جب رسول اللہ کا خط پہنچا تو اس نے خط پڑھے بغیر ہی جو ہے نا اس پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے نا اس نے زمین پہ پھینک دیا، بے ادبی کی۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو سرکار نے فرمایا مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرا خط پڑھا ہے، اللہ اس کا ملک پھاڑ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بس وہی ہوا، وہ کچھ دنوں کے بعد اس کا بیٹا جو ہے نا اس نے سوتے ہوئے باپ کو قتل کیا اور خود بادشاہ بن گیا، پھر اس کو کسی اور نے مارا، پھر ان کی آپس میں پھوٹ پڑی، علاقے کے ٹکڑے ہوئے۔ عمر بن خطاب کے دور میں یہ پورا کا پورا علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، ان کے پاس جب خط پہنچا تھا تو انہوں نے خط چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا اور پھر جو ہے نا وہ حضرت جعفر وہاں پر موجود تھے، اس جو حبشہ میں ہجرت کر کے آئے تھے، جنہوں نے پہلے تقریر کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے بعد جو ہے نا حضرت جعفر طیار کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ نے اس خط کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ جتنے مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے تمہارے پاس آئے تھے تو تم انہیں اب ہمارے پاس بھیج دو، مدینہ میں بھیج دو، ہم یہاں پہ محفوظ ہے۔ تو پھر نجاشی نے 2 کشتیوں کا اہتمام کیا اور خود جو ہے نا انہیں ساحل تک چھوڑنے کے لیے آیا اور پھر مسلمانوں کو انہوں نے روانہ کر دیا، تو وہاں کے مسلمان جو ہے وہ آ گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا مقوقس اس کا نام تھا، تو اس کو جب خط ملا تو اس نے خط کی تو بڑی تعظیم کی، اور جو ساتھی آئے تھے خط لے کے صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتہ، اس نے ان کا بھی بڑا ادب و احترام کیا، ان کو بڑے تحائف دیے، اور جاتے ہوئے اس نے سرکار کے لیے بھی تحفے بھیجے، اور لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا، خود اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن حضور کے خط کا بھی احترام کیا تھا اور حضور کے قاصد کا بھی احترام کیا تھا۔ پھر اس نے ایک گدھا ایک خچر بھیجا تھا، گدھے کا نام تھا یافور، خچر کا نام تھا دلدل، یہ دونوں سواریاں سرکار نے استعمال فرمائی ہیں، یافور بھی اور دلدل بھی۔ اور 2 اس نے لونڈیاں بھیجی تھیں، یعنی 2 خادمائیں بھیجی تھیں، ایک ماریہ قبطیہ اور دوسری سیرین۔ ماریہ قبطیہ کو سرکار نے خود پسند فرمایا تھا اور اپنے عقد میں رکھا تھا۔ انہی ماریہ قبطی کے بطن سے حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، اور پھر یہ وہ حضرت ابراہیم ہیں جو حضرت امام حسین کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سرکار نے ایک جانب اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا تھا اور ایک جانب اپنی گود میں امام حسین کو بٹھایا تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ حضرت جبریل حاضر، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک کو طلب کر رہا ہے، یعنی آپ اپنی مرضی سے یا امام حسین کو دے دیں یا اپنا بیٹا ابراہیم دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنا بیٹا دیتا ہوں، کیونکہ میں امام حسین کو دوں گا تو مجھے بھی تکلیف ہوگی اور میری بیٹی کو بھی تکلیف ہوگی، یا 2 بندوں کو ہوگی، اگر اپنا بیٹا دیتا ہوں تو صرف مجھے ہوگی۔ تو پھر خیر حضرت ابراہیم کا کچھ دنوں بعد وصال ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وصال پہ روئے بھی تھے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم سرکار کو بہت پیارے لگتے تھے۔ چلیں، تو جو دوسری خادمہ تھی حضرت سیرین، وہ سرکار کے ایک نعت خوان تھے حضرت حسان بن ثابت، تو سرکار نے ان کو گفٹ کر دی تھی۔ یمامہ کا جو بادشاہ تھا، اس کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے جو ہے نا وہ خط تو پڑھا لیکن یہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے سرکار سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ اپنی حکومت کا کچھ حصہ مجھے دے دیں تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو سرکار نے فرمایا کہ میں تو ایک بالش بھی زمین اس سے نہیں دوں گا، یہ اگر بادشاہی کے لالچ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو پھر بالکل بھی نہ ہو، ہمیں جو ہے نا وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غسان ایک ملک تھا، اس کا جو بادشاہ تھا حارث، بڑا بدبخت قسم کا آدمی تھا۔ اس نے جو ہے نا وہ ان کے پاس جب خط پہنچا تو یہ بھرم ہو گیا، اس نے جو صحابی ان کے پاس آئے تھے اس نے ان کو جو ہے نا وہ ستایا بھی صحیح، اور اس کے مقابلے میں جو ہے نا وہ پھر جنگ موتا اور غزوہ تبوک کے واقعات پیش آئے تھے، اور اس نے ان کو شہید بھی کر دیا تھا کہ جو بندے جو صحابی ان کے پاس خط لے کر آئے تھے اس نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک مہم پیش آ گئی تھی۔ وہ مہم یہ تھی کہ خیبر کے جو یہودی تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہودی بنو نذیر کے تھے،
یہ یہاں سے جب مدینے سے نکلے تھے تو یہ خیبر چلے گئے تھے. اب خیبر والوں نے مل کے قریش کو اکسایا تھا، تو اس کے جو ہے نا وہ تناظر میں غزوہ خندق پیش آیا تھا، یعنی قریش بھی اور یہودی بھی ان کے ساتھ مل کے خندق کی جنگ انہوں نے سرکار کے ساتھ لڑی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قریش سے تو پرامن تھے کہ وہ لوگ حملہ نہیں کریں گے، لیکن یہود کے خدشات ابھی بھی سرکار کو باقی تھے کہ یہ لوگ سازشیں کرتے رہتے تھے. تو سرکار نے پھر قصد فرمایا کہ اب ہم جو ہے نا وہ خیبر پہ حملہ کرتے ہیں. خیبر جو تھا یہ 320 کلومیٹر دور تھا مدینے سے، مدینے کی حدود سے 320 کلومیٹر خیبر دور تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کی فوج اکٹھی کی اور سرکار اپنے صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے کر گئے. خیبر جو تھا بیسیکلی ایک علاقے کا نام ہے اور اس کے اندر 8 قلعے تھے. خیبر ایک قلعہ نہیں تھا، خیبر 8 قلعوں کے مجموعے کا نام تھا اور ہر قلعہ بڑا مضبوط قلعہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر قیام کیا تو ایک حضور کے صحابی حضرت حباب، وہ نا اس کام میں بڑے ماہر تھے، وہی آدمی جنہوں نے جنگ بدر میں مشورہ دیا تھا کہ یہاں پڑاؤ نہ ڈالیں. انہوں نے یہاں بھی سرکار سے پوچھا کہ حضور آپ جو یہاں پڑاؤ ڈال رہے ہیں تو یہاں ٹھہرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بس میری ذاتی رائے ہے، اللہ نے مجھے یہ نہیں کہا. تو حضرت حباب نے کہا کہ حضور اگر میرا مشورہ مانے تو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، دوسری جانب ایک اور جگہ ہے وہ بیسٹ رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایک تو گہرائی والا علاقہ ہے، اس کے آس پاس یہودیوں کے قلعے ہیں اور بلند ہیں، وہ اوپر سے تیر برسائیں گے اور ہم نیچے ہوں گے، نیچے والا تیر اوپر نہیں جاتا، اوپر والے نیچے آتے ہیں. تو ہم جو ہے نا وہ روز اس مصیبت میں پڑیں گے کہ روز ہمارے اوپر تیروں کی بارش ہوگی اور پھر ہمیں سنبھلنا مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ گہری جگہ ہے، ایک تو یہاں پر بارشیں اگر ہو جائیں تو پانی اکٹھا ہو جائے گا یہاں پہ اور پھر ہمارے لیے مصیبت ہوگی. اور ایک جگہ لشکر اپنے خیمے لگا دے، پھر خیمے اکھاڑنا، پھر دوسری جگہ لگانا مشقت کا کام ہوتا ہے. تو آپ اگر میرا مشورہ مانیں، اگر آپ کو خلل نہ ہو تو یہاں سے سامان اٹھائیں اور میں ایک نشاندہی کرتا ہوں، وہاں چلتے ہیں. تو حضرت حباب کا مشورہ سرکار نے مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کے دوسری جانب چلے گئے. خیر ایک جو ہے نا وہ ایک قلعہ پہلے فتح ہوا، اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسرے پہ چڑھائی کی، لیکن دوسرا قلعہ بڑا مضبوط قلعہ تھا اور جو ہے نا وہ ایسا شدید مضبوط تھا کہ پہلے دن ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں سرکار نے جھنڈا دیا، فوجی کمان دی اور انہوں نے بڑی جواں مردی کے ساتھ زبردست قسم کی ضربیں لگائیں، اپنا سارا زور لگایا، لیکن نہیں فتح ہو سکا نا. اگلے دن سرکار نے حضرت عمر بن خطاب کو سربراہی دی تو ان سے بھی نہیں ہو سکا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کے لیے رات کو یہ فرمایا کہ لأوتین الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. تو سرکار نے فرمایا کل جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ نے خیبر کی فتح لکھ دی ہے. وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی راوی کہتے ہیں فبات الناس یذوقون لیلتہم ایہم یعطا. رات صحابہ کرام نے اسی کشمکش میں گزار دی کہ صبح کس خوش نصیب کو جھنڈا ملتا ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں ساری رات میں یہ دعا کرتا رہا کہ باری تعالیٰ وہ جھنڈا مجھے مل جائے. کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی مجھے سربراہی کا کوئی دل میں خیال تک نہیں گزرا کہ میں کبھی سربراہ بنوں یا میں کبھی حاکم بنوں یا خلیفہ یا بادشاہ بنوں، کبھی نہیں گزرا. لیکن اس رات مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کاش میں وہ ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے بات بڑی کر دی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں. تو سب یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کس سے پیار کرتے ہیں. تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، یعنی ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے. یہ ہمارے ہاں اس وقت کراچی میں وبا پھیلی ہوئی ہے آشوب چشم کی، جو کراچی کے ساتھی ہمارے ساتھ شریک ہیں انہیں پتہ ہوگا. تو ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں. تو رسول اللہ نے فرمایا ان کو بلاؤ. حضرت علی کو بلایا گیا تو سرکار نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا تو ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں. سرکار نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا. حضرت علی جو ہے وہ لے کر نکلے لشکر کو، صف بندی کی آپ نے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے آج کے دن جو ہے نا وہ مرحب کو سربراہ کر دیا. مرحب جو تھا نا یہ بڑا جنگجو آدمی تھا اور رئیس تھا ایک قلعے کا، زبردست قسم کا لڑاکا تھا. یہ جب آیا تو سامنے نکلا، اس نے یہ شعر پڑھا قد علمت خیبر انی مرحب شاک صلاح بطل مجرب. اس نے کہا کہ پورا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے اور میں جو ہے نا وہ
اسلحہ اٹھاتا ہوں، میں بڑا تجربہ کار آدمی ہوں اور میں بڑا بہادر آدمی ہوں. یہ اس نے شعر پڑھا. حضرت علی تلوار لے کے، ذوالفقار لے کے باہر نکلے. حضرت علی نے کہا ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میں وہ ہوں کہ جس کی والدہ نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر. کہتا ہے میں وہ ہوں جس کی والدہ نے اس کا نام شیر رکھا ہے، جیسے جنگل کا شیر ہوتا ہے انتہائی خوفناک شیر. تو یہ شعر پڑھا. خیر وہ مرحب آگے بڑھا، حضرت علی بھی آگے بڑھے، آپس میں لڑائی شروع ہوئی اور پھر حضرت علی نے کاری ضرب لگائی اور مرحب دو ٹکڑے ہو کے وہیں پہ گر گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مرحب کو مارا تو پھر ان کے مقابلے کے جو یہودی تھے ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے کہ یہ اتنے بہادر لوگ ہیں کہ ان میں سب سے مختصر قد والے کمزور آدمی نے مرحب کو مار دیا. اور مرحب اتنا بڑا جنگجو تھا. تو پھر حضرت علی آگے بڑے. خیبر کا مضبوط دروازہ تھا، حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے توڑا، دروازہ توڑ کے آپ نے 40 ہاتھ پیچھے پھینک دیا اور پھر فوجیں اندر داخل ہوئی. اس کے بعد یکے بعد دیگرے اگلے قلعے بھی فتح ہو گئے اور پورا خیبر جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا. آخر میں جو چند لوگ بچے تھے انہوں نے سرکار سے مصالحت کر لی اور انہوں نے ٹیسٹ دینا قبول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی جان بخشی کر دی. یہ خیبر تھا. اور اس کے بارے میں بعد میں ایک روایت آتی ہے، ابن عساکر نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، یہ لطف کے لیے سنا دوں. حضرت علی کا جب دور تھا نا، دور حکومت تھا، اس وقت حضرت علی جو ہے نا وہ کچھ بزرگ بھی ہو گئے تھے. تو آپ نے ایک دفعہ لوگوں کی دعوت کی، لوگ کھانا شانا کھا رہے تھے. تو ایک بندہ بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہوا تھا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ان میں سے علی کون ہے؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ سفید داڑھی والے جو بزرگ بیٹھے ہیں نا وہ علی ہیں. اب اس کی ذہن میں یہ تھا، اس نے حضرت علی کے بہادری کے قصے سنے ہوئے تھے کہ حضرت علی نے بدر میں اتنے بندے مار دیے، احد میں یہ کر دیا، خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا. اچھا وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ یہ کوئی لہیم جسیم، کوئی بہادر قسم کا بڑے قد کاٹ والا آدمی ہوگا. اتفاق سے حضرت علی کا قد تقریباً سب صحابہ سے مختصر قد تھا اور آپ جو ہے نا وہ زیادہ بظاہر جو ہے نا وہ ہٹے کٹے نہیں تھے. تو وہ قریب آ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا حضرت علی کو. حضرت علی جو ہے نا وہ اخروٹ اٹھایا، آپ نے پہلے دائیں طرف آپ نے دبایا لیکن وہ نہیں ٹوٹا، پھر بائیں طرف آپ نے داڑھوں کے نیچے رکھ کے دبایا لیکن وہ نہیں ٹوٹا. اب اس کی نہ ہنسی نکل گئی نوجوان کی. خیر حضرت علی کے قریب آیا تو آپ نے اسے بلایا. آپ نے اسے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ تم ہنس کیوں رہے تھے؟ کہتا نہیں جی کچھ نہیں، ویسے ہی بس آپ کو دیکھا تو مسکرا رہا تھا. حضرت علی نے کہا بتا دو کیوں مسکرا رہے تھے؟ کہتا نہیں جی بس ویسے ہی مسکرا رہا تھا. حضرت علی نے فرمایا بھائی اب تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں کیوں مسکرا رہے تھے؟ اس نے کہا جی آپ بتا دیں تو بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا میاں تم یہ دیکھ کے مسکرا رہے تھے کہ علی سے اخروٹ تو توڑا نہیں جا رہا، خیبر کا دروازہ کیسے توڑ دیے؟ شرمندہ ہوا، سر جھکا کے کہتا ہے کہ جناب سوچ تو واقعی یہی رہا تھا، لگتا نہیں کہ آپ نے خیبر کو توڑا ہوگا. حضرت علی نے جو ہے نا وہ اپنا امامہ درست کیا، داڑھی سنواری، اور جب آپ نے جلال بھری نگاہ کی اس کی طرف دیکھا نا تو اس کے پسینے نکل گئے. اقبال کہتا ہے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ حضرت علی نے جب وہ جلال والی نگاہ ڈالی نا تو پسینے چھوٹ گئے. حضرت علی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو علی نے اسے اپنے جسم کی طاقت سے توڑا؟ ہرگز نہیں. علی نے خیبر کو اپنے ایمان کی طاقت سے توڑا ہے. ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوتا تھا حضور کی تربیت کی وجہ سے کہ ہمارے سامنے کوئی چیز ٹک سکتی نہیں تھی. ہم نے کھجوریں کھا کے جو ہے نا گزارا کیا، ہم بھوکے رہ کے گزارا، ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی لڑائیاں کی ہیں. ہم نے کبھی جسم سے نہیں لڑا. جنگ لڑی جاتی ہے جذبوں کے ساتھ، اور جب جذبہ دینے والے رسول اللہ کی ذات ہوں تو پھر کون ایسا ہے کہ جو پیچھے رہ سکتا ہے. تو کسی نے کیا خوبصورت بات کی، اس نے کہا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. واقع خیبر میں ایک بڑا زبردست قصہ ہے. ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے حضرت اسود. تو یہ جو ہے نا بکریاں چرا رہے تھے خیبر کے باہر. تو جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کا لشکر تو انہوں نے ساتھی سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو سنا انہوں نے تو وہ آگے سرکار کے پاس، جب حضور کو دیکھا تو دیوانے ہو گئے. عرض کی کہ حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. سرکار نے ان کو مسلمان کیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی طرف سے لڑنا بھی چاہتا ہوں، جہاد بھی کروں گا.
تو میرے لیے کیا اجر ہوگا؟ سرکار نے فرمایا تم جنت میں جاؤ گے۔ اس نے تلوار اٹھائی، لڑنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے تھوڑا عمل کیا ہے اور سب سے زیادہ اجر لے گئے۔ اب آپ اندازہ کریں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ صحابی ہے، اور صحابی کا رتبہ یہ ہوتا ہے کہ زمانے بھر کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال کتنے بھی اعلیٰ مرتبے پہنچے، قیامت تک کوئی بندہ ساری زندگی سر سجدے سے نہ اٹھائے تب بھی وہ صحابی کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ یہ کتنے تھوڑے عرصے کا صحابی ہے، ابھی ایمان لایا ہے، ابھی اٹھ کے گیا اور شہید بھی ہو گیا۔ تو سرکار فرمایا اس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کی، نہ زکاتیں ادا کی، اس نے کوئی نہ صدقہ دیا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے شرف و عظمت پا جاتا۔ اس نے ایک ہی عمل کیا تھا، وہ رسول اللہ کا دیدار تھا جو اس نے ایمان کی حالت میں کیا تھا، اور اس نے اسلام کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تھوڑا کیا ایک شہزادے نے اور اجر بڑا پا گیا۔ یہ چونکہ حبشی تھے، رنگ کالا تھا، سرکار کی جب ان کی میت جب سرکار کی بارگاہ میں لائی گئی تو حضور نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا اے اللہ اس کا رنگ جو ہے وہ نور والا کر دے، نورانی کر دے، اس کو حوریں عطا فرما، اس کو جنت میں اعلیٰ درجہ دے۔ تو صحابہ رش کر رہے تھے اس کے اوپر کہ بھائی کیسا خوش نصیب آدمی ہے، ابھی مومن ہو رہا ہے اور ابھی ڈائریکٹ جنت میں بھی جا رہا ہے۔ تو پھر جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے خیبر کو فتح کر لیا تو بنو نذیر قبیلے کا جو بڑا آدمی تھا نا، اس کی بیٹی بھی وہاں قید ہوئی تھی، ان کا نام تھا صفیہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جو خادماؤں اور غلاموں کی تقسیم ہوئی تو اس میں جو صفیہ تھیں یہ دہیہ کلبی کو سرکار نے دے دی۔ تو لوگوں نے آگے کہا کہ حضور وہ جو صفیہ ہے نا وہ سردار کی بیٹی ہے، اور اصول کے خلاف ہے، سرداروں کی جو بیٹی ہوتی ہے نا وہ عام طور پہ سرداروں کے حصے میں آتی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا وہ صفیہ کو اپنے پاس رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کو بلایا، ان سے کہا کہ بھائی تم کوئی اور لے لو باندھی اور یہ چھوڑ دو۔ حضرت دہیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور، جیسا آپ کا حکم ہے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ پہ اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو سرکار نے حضرت صفیہ سے نکاح فرما لیا۔ حضرت صفیہ ہم سب مومنوں کی ماں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اس واقعے کے بعد جو ہے وہ سرکار کچھ دن وہاں ٹھہرے رہے، تو وہاں یہودی ایک عورت نے حضور کو جو ہے نا وہ ایک بکری بھون کر بھیجی اور اس میں اس نے زہر ملا دیا۔ پہلے اس نے کسی سے پوچھا کہ مسلمانوں کے نبی کون سا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں، کہ بتایا گیا کہ بکری کا، اور پھر پوچھا کہ بکری کا کون سا حصہ، تو بتایا کہ دستی کا حصہ۔ جو دستی ہوتی تھی نا یہ سرکار بہت شوق سے تناول فرماتے تھے، اور پوری دستی اٹھا کے دانتوں سے توڑ کے سرکار تناول فرماتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک صحابی جو ہے نا وہ ایک بکری ذبح کر کے نا ہانڈی پکا رہے تھے، دیگ پک رہی تھی، تو سرکار تشریف لے گئے، حضور نے کہا کہ بھائی ایک دستی دینا، اس نے دستی نکال کے دی، حضور نے وہ تناول فرمائی، ختم ہو گئی، سرکار نے کہا دستی دینا، اس نے دوسری بھی نکال کے دی، سرکار نے تناول فرمائی، وہ بھی ختم ہو گئی، سرکار نے فرمایا دستی دینا، کہتا ہے حضور ایک بکری میں 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کہتے تو جتنی دفعہ میں تم سے مطالبہ کرتا تم نکال کے دیتے رہتے، اللہ تعالیٰ میرے لیے اسی ہانڈی کے اندر بہت ساری دستیوں کا اہتمام فرماتا رہتا، یعنی میں 100 بھی اگر مانگتا تو 100 بھی اس میں سے نکل آتی، لیکن اب تم نے کہہ دیا کہ بھائی 2 ہی ہوتی ہیں تو چلو 2 ہی ہوتی ہیں۔ خیر، تو اس نے جو ہے نا زہر ملا دیا دستی والے گوشت میں، اور باقی میں بھی اس نے ملایا لیکن دستی والے میں زیادہ ملا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گوشت پیش کیا گیا، سرکار نے وہ دستی اٹھائی اور سرکار نے جب اسے توڑا، فوری سرکار نے وہ نوالا بھی باہر نکال کے رکھ دیا اور دستی بھی رکھی، اور حضور نے کہا کہ بھائی اس ہڈی نے مجھے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے، اس خاتون کو بلاؤ۔ خاتون کو بلایا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے اس میں زہر ملایا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے ملایا۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا کہ بھائی اس لیے کہ میں نے یہ دیکھنا تھا کہ اگر تو آپ بادشاہ ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں زہر ہے اور آپ کھائیں گے نہیں۔ سرکار نے اسے معاف کر دیا، لیکن ایک صحابی تھے وہ اس میں سے کچھ تناول فرما چکے تھے، یعنی وہ جو گوشت آیا تھا وہ چونکہ سرکار کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے سب کو پیش کیا، تو حضرت بشر بن برا یہ اس میں سے نا کچھ بوٹیاں کھا چکے تھے، تو فوری طور پہ ان کو جو ہے نا وہ کہنا شروع ہوئی، پھر ان کا وصال ہو گیا، تو حضور نے پھر خاتون کو بلایا اور قصاص میں اسے قتل کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعد میں اس زہر کی تکلیف محسوس ہوتی تھی، اور سرکار کا وصال بھی اسی زہر سے ہوا۔ بہرحال حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے کہ سرکار کا وصال بخار کی وجہ سے ہوا تھا یا پھر اس زہر کے اثر کی وجہ سے ہوا تھا۔
اچھا، اس کے بعد جو ہے نا جب یہ دیکھا گیا کہ خیبر میں مضبوط قسم کے قلعے تھے اور وہ سب کے سب سرکار کے زیر تسلط آ گئے، تو آس پاس کے جو قلعے تھے نا چھوٹے چھوٹے، جیسے فدق ایک قلعہ تھا، وہ بھی سرکار کے پاس آئے اور انہوں نے صلح کر لی اور حضور کو اپنا مال سارا پیش کر دیا۔ اسی میں سے ایک باغ فدق بھی سرکار کے حصے میں آیا تھا، جس کا بڑا رولا بنا ہوا ہے باغ فدق کا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ باغ فدق جب سرکار کے پاس آیا تھا تو وہ مال فے تھا۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ انفال ہوتے ہیں نا، یہ مال فے ہوتا ہے، اور مال فے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک ہوتا ہے۔ اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ کوئی بھی نبی جو مال چھوڑ کے جاتا ہے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں، ہم مال وراثت میں نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت علم ہوتا ہے۔ تو چونکہ رسول اللہ کے پاس وہ رہتا تھا باغ اور سرکار ہی اسے استعمال فرماتے تھے، تو جب سرکار کا وصال ہو گیا تو پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تھے، تو آپ کی شہزادی حضرت خاتون جنت نے حضرت ابوبکر صدیق سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ باغ چونکہ رسول اللہ کا ہے لہٰذا ہمیں دے دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا کہ سرکار یہ فرما گئے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے، نبی کی وراثت مال نہیں ہوتی، نبی کا وراثت علم ہوتا ہے، اور نبی جو مال چھوڑ کے جاتا ہے وہ امت کے بیت المال میں شامل کیا جاتا ہے، تو ہم بیت المال میں اسے استعمال کریں گے، آپ کو نہیں دیں گے۔ تو پھر جو ہے نا وہ حضرت فاطمہ نے جب سرکار کا فرمان سنا تو پھر وہ مطمئن ہو کے واپس آ گئی تھی۔ پھر آج کل کے ہمارے اہل تشیع حضرات نے اس بات کا بتنگر بنایا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے زیادتی کی اور غصب کیا، نہ حضرت ابو بکر نے دیا، نہ حضرت عمر نے دیا، نہ حضرت عثمان نے دیا۔ تو ہمارا پیارا سا سوال ان کی خدمت میں یہ ہے کہ چلو انہوں نے نہیں دیا، حضرت علی جب خلیفہ بنے تھے تو حضرت علی دے دیتے، اس وقت جب حضرت فاطمہ نہیں تھی، حضرت فاطمہ کے بیٹے تو موجود تھے، حضرت امام حسن موجود تھے، امام حسین موجود تھے، اور آپ کی شہزادیاں تھیں، حضرت زینب موجود تھیں، ام کلثوم موجود تھیں، تو ان میں تقسیم کر دیتے۔ اگر یہ تقسیم کرنا ہوتا تھا تو حضرت علی نے کیوں نہیں کیا؟ اچھا، اس کے بعد حضرت علی کے وصال کے بعد خود امام حسن خود خلیفہ بنے تھے 6 ماہ کے لیے، امام حسن بھی خلیفہ راشد ہیں، تو حضرت امام حسن دے دیتے، حضرت امام حسن بھی نہیں دیا۔ تو جیسا سوال ابو بکر صدیق کے لیے قائم ہوتا ہے کہ انہوں نے نہیں دیا، تو ویسا ہی سوال حضرت علی کے لیے بھی قائم ہوتا ہے، حضرت امام حسن کے لیے بھی قائم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی تو نہیں دیا، اگر دینا ہوتا تو یہ دے دیتے، اور چونکہ یہ نہیں دے رہے تو وہ بھی نہیں دے رہے، تو بات تو برابر ہے نا۔ چلیں بہرحال یہ ایک قصہ ہے، اس پر ہم انشاءاللہ اگر زندگی میں کبھی موقع ملا اور آپ کی ہماری دوبارہ ملاقات ہوئی تو کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں، میں نے اپنے جو ساتھی تھے، ہماری کلاس ہوتی ہے درس نظامی کی روزانہ، تو ہماری جو کلاس کے ساتھی ہیں درس نظامی کے آن لائن کلاسز چلتی ہیں ہماری، تو میں نے ان کو واقعہ کربلا سنایا تھا۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کربلا یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کوفیوں نے خط لکھا تھا امام حسین چلے گئے تھے، نہیں، کربلا شروع ہوتی ہے بدر سے۔ بدر میں حضرت علی نے 35 بندے مارے تھے، 35، اور جن کے 35 مارے گئے تھے نا، ان لوگوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ علی سے بدلہ ضرور لیں گے، اور ساری زندگی انہوں نے علی کو الجھائے رکھا، اور پھر علی کے بیٹوں سے انہوں نے بدلہ لیا تھا۔ اور پھر جب امام حسین شہید کر دیے گئے تھے اور وہ امام حسین کا سر انور یزید کے دربار میں لایا گیا تھا، تو یزید نے اٹھ کے یہ کہا تھا کہ اب میرے بڑے خوش ہوں گے کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شروع ہے نا کربلا و بدر سے، اور اس کے بعد مسلسل خراب ہوتے 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 حالات یہاں تک پہنچے اور امت کا معیار اتنا گر گیا کہ اسی امت نے کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، محمد والے محمد پہ درود و سلام پڑھنے کے باوجود رسول اللہ کے نواسوں کے حلق پہ چھریاں چلا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میرا ارادہ ہے اگلے محرم میں انشاءاللہ العزیز ہم اسی طریقے کا ایک کورس منعقد کریں گے، اور 10 دنوں میں انشاءاللہ مکمل واقعہ کربلا شروع سے آخر تک آپ سب حضرات کے گوشت گزار کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آئے تو اس وقت سرکار نے ساتھیوں کو کہا کہ چلو اب عمرہ کرنے چلتے ہیں، کیونکہ اگلا سال آ چکا تھا اور صلح حدیبیہ میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگلے سال آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں، 3 دن ٹھہر سکتے ہیں۔ تو پھر سرکار نے کہا کہ جو اس وقت گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اب وہ قضا کریں گے عمرے کی، اس لیے اس عمرے کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں، یعنی قضا کا عمرہ۔ تو جو ساتھی گئے تھے ان سب نے، یہ تقریباً 1500 یا 1400 لوگ تھے، ان لوگوں نے احرام باندھا اور سرکار کے ساتھ چلے۔ حضور پھر جو ہے نا وہ پرامن طریقے سے مکہ میں پہنچے اور مکہ میں جا کے سرکار نے عمرہ کیا۔ وہاں جب سرکار پہنچے تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو اب وہ یثرب کے بخار نے
ان لوگوں کی حالت کیسے کر دی ہے. تو سرکار تک جب یہ بات پہنچی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی دوڑ کے طواف کرو، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ سینے چوڑے کر کے طواف کرو، ایسے اکڑ کے چلو. پھر سرکار نے فرمایا کہ ایک کندھا ننگا کر کے طواف کرو. تو ان لوگوں نے ایسا کیا. تو کفار کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ ہم جو ہے نا وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی بیماری نہیں لگی، ہم الحمدللہ صحت مند ہیں اور ہمارے جسموں پہ گوشت بھی ہے، ایسا نہ سمجھیں کہ ہم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ اسی سفر پہ جو ہے نا واپسی پہ حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا تھا. یہ جو میمونہ ہیں یہ حضرت عباس کی جو زوجہ ہیں ام الفضل ان کی بہن تھی، یعنی حضور کی چچی کی بہن تھی یہ. تو پھر جب ان کو پیغام نکاح بھیجا سرکار نے تو انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ حضرت عباس کریں گے. تو حضرت عباس نے پھر جو ہے نا سرکار کو پیش کر دی حضرت میمونہ، اور سرکار نے ان سے نکاح فرما لیا. حضرت میمونہ جو ہیں ہم سب مومنوں کی ماں ہیں، رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ہیں. اس کے بعد ایک حادثہ پیش آیا جنگ موتا کا. سرکار یہ عمرہ کر کے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضور کو یہ خبر ملی کہ آپ کا جو قاصد تھا نا، جو غسان گیا ہوا تھا، اس کو شہید کر دیا گیا ہے. اور اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جو قاصد کو چھیڑا چھاڑی کرے گا گویا کہ وہ پوری سلطنت کے ساتھ پنگا لے رہا ہے، یعنی قاصد کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری سلطنت کو للکارا گیا ہے. تو رسول اللہ کا قاصد شہید کر دیا گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3000 صحابہ کرام کو مقرر فرمایا اور سرکار نے ان پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیج دیا کفار پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ جب ساتھی گئے وہاں پر تو وہاں لوگوں نے یہ کیا کہ ادھر کے جو لوگ تھے غسان کے، انہوں نے اپنے بڑے بادشاہ کو کیسر روم کو خط لکھا اور وہاں سے بھی فوج وغیرہ منگوا لی. اور یہ 3000 کا مسلمانوں کا لشکر تھا اور مقابلے میں جو ہے نا وہ 2 لاکھ بندے آ گئے. اب 2 لاکھ کہاں اور 3000 کہاں، یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. صحابہ کرام نے پہلے تو یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم واپس چلتے ہیں، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو خط لکھتے ہیں اور حضور سے پوچھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بندے بھیجے تھے نا، حضور نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی پہلے جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جو ہے نا وہ جعفر کو جھنڈا دے دیا جائے، اور پھر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر جھنڈا دے دیا جائے عبداللہ بن رواحہ کو. تو 2 بندوں کو یقین ہو گیا تھا اپنی شہادت کا، زید بن حارثہ کو اور جعفر کو. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس جنگ میں شہید ہو جانا ہے. رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اگر یہ ہو جائیں تو یہ، اگر یہ ہو جائیں تو. حضور اگر ممکن طور پہ بھی بات کرتے ہیں نا اگر کے ساتھ بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے. تو ان لوگوں کو تو یقین تھا کہ ہم نے شہید ہونا ہے. عبداللہ بن رواحہ کو کشمکش تھی کہ سرکار نے اینڈ پہ میرا نام لیا ہے، اب پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے کہ میں نے اس جنگ میں شہید ہونا ہے یا میں نے غازی بننا ہے. خیر بہرحال عبداللہ بن رواحہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ حضور کو خط لکھ کر پریشان کرو اور نہ جو ہے نا وہ تم لوگ واپس جاؤ. اب جب رسول اللہ نے ہمیں بھیج ہی دیے، اب چاہے 50 لاکھ مقابلے میں آ جائیں، ہم تو شہید ہونے کے لیے آئے ہیں نا. تو شہادت ہماری جو ہے نا وہ منزل ہے. اقبال نے کہا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. تو ہمارا تو مقصود یہی ہے کہ ہم شہادت حاصل کریں، آگے بڑھو، ہم لڑتے ہیں. اب 3 لاکھ بمقابلہ 2 لاکھ بمقابلہ 3000 یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. اب ایسا ہوا کہ بھائی واقعی سرکار کی پیشن گوئی کے مطابق زید بن حارثہ شہید ہوئے. پھر جھنڈا جو ہے نا وہ حضرت جعفر نے اٹھا لیا. حضرت جعفر بھی بڑے جواں مردی سے لڑے، شہید ہو گئے. پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا. عبداللہ بن رواحہ کا پہلے دائیں ہاتھ کٹا، انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا اٹھا لیا. پھر بائیں ہاتھ کٹا، انہوں نے اپنے منہ سے جھنڈا پکڑ لیا. پھر ان کی گردن بھی کٹ گئی، جھنڈا نیچے گرنے لگا. ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اٹھا لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، یہ کوئی جھنڈا پکڑو بھائی، مسلمانوں جلدی کرو، اپنا کوئی سربراہ منتخب کرو. تو لوگوں نے کہا کہ تم ہی پکڑی رکھو، تم ہی سربراہ ہو، چلیں لڑتے رہتے ہیں. اس نے کہا نہیں، کوئی بندہ ڈھونڈو. سب نے 1-2 بندوں نے کہا کہ خالد بن ولید کو دے دو، خالد بن ولید کو دے دو. تو باقی سب نے بھی کہا ہاں خالد کو دے دو، خالد کو دے دو. اب خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے پاس بیٹھے تھے اور حضور فرما رہے تھے زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں. جعفر شہید ہو گئے، اب جھنڈا عبداللہ کے ہاتھ میں. عبداللہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا اللہ تعالیٰ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو دے دیا. سیف من سیوف اللہ. یہاں سے حضرت خالد بن ولید کا لقب پڑا تھا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس جنگ میں میرے ہاتھ پہ 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. 9 تلواریں. اتنی مشقت کی حضرت خالد بن ولید نے لڑنے میں، 9 تلواریں ٹوٹی حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پہ.
اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ آخر پہ میرے پاس ایک جو ہے نا وہ چھوٹی سی تلوار رہ گئی تھی جو نہیں ٹوٹ رہی تھی، اس کی لینتھ چھوٹی تھی نا، وہ ٹوٹنے میں مشکل ہوتی ہے، لمبی تلواریں جلدی ٹوٹ جاتی تھی۔ تو خیر یہ رات ہو گئی، یہ دن گزر گیا، بڑا مشکل دن تھا۔ اگلے دن حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگی چال چلی۔ حضرت خالد نے 500 افراد کو پیچھے بھیج دیا، 500 افراد کو بائیں طرف پیچھے بھیج دیا، اور جو باقی افراد تھے نا 1000 کا لشکر تھا، ان کو حضرت خالد جو ہے نا وہ لے کے چلے۔ ان دو لشکروں کو یہ کہا کہ جب جنگ درمیان پہ آ جائے نا، عروج پہ ہو، پھر پہلے جو ہے نا وہ دائیں طرف والے آئیں 500 بندے، یکدم ایسے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے حملہ کرتے ہوئے آ جائیں۔ پھر جب یہ لوگ آ جائیں تھوڑی دیر کے بعد نا بائیں جانب والے بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے گھس جائیں۔ تو یہ جنگی چال تھی۔ یہ چال یہ تھی کہ ان لوگوں کو یہ لگے کہ بھائی مسلمانوں کی مدد آ گئی ہے پیچھے سے، یعنی پیچھے سے اور فوج آ گئی ہے، حالانکہ بندے یہی تھے، نئے بندے نہیں آئے تھے۔ تو یہ چال بڑی کامیاب ہوئی۔ پہلے جب یہ 1000 بندہ ان لوگوں کے ساتھ گتھم گتھا ہوا، جنگ بڑے عروج پہ جب چلی گئی، تو پیچھے سے جو ہے نا دائیں جانب سے لوگ آئے اور گھوڑوں پہ سوار اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے تازہ دم گھوڑے بھگاتے ہوئے گھس گئے لشکر میں۔ اب کفار کے دل پہ روب طاری ہوگا کہ بھائی ان کی تو مدد آ گئی ہے، تو وہ تھکے ہوئے تھے لڑ لڑ کے سارے دن پہ۔ یہ لوگ جب تازہ دم آئے تو انہوں نے اور تباہی مچائی۔ تھوڑی دیر گزری تو بائیں جانب سے بھی وہ بھی لوگ آ گئے اور انہوں نے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگائے، لشکر میں گھس گئے اور تباہی مچا دی۔ کفار جو ہے نا وہ ڈر کے بھاگ گئے، اور جو ہے نا وہ 2 لاکھ کا لشکر مسلمانوں کے آگے بھاگا، اور یہ 3000 کو اللہ تعالیٰ نے شاندار قسم کی فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ کو جو ہے وہ جنگ موتا کا نام دی جاتا ہے، کیونکہ یہ جس جگہ پہ لڑی گئی تھی وہ موتا کا علاقہ تھا، یعنی اس جگہ کا نام تھا موتا۔ حضرت جعفر کا اس جنگ میں مثال ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر گئے، ان کی جو زوجہ تھی اسماء بنت امیس، حضرت جعفر سرکار کے چچا لگتے تھے۔ تو جو حضرت جعفر کے گھر گئے، اسماء بنت امیس چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی تھے حضرت جعفر۔ اسماء بنت امیس جو تھی نا وہ اپنے بچوں کو نہلا کے تیل وغیرہ لگا کے سرما لگا رہی تھی ان کو، اور کہہ رہی تھی کہ حضور آپ تشریف رکھیں، میں نے آٹا گوندا ہوا ہے تو میں آپ کے لیے بھی کھانا بناتی ہوں۔ اچھا پھر وہ کہنے لگی کہ جنگ پر جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان کو کوئی خبر آئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، سرکار نے بچوں کو اٹھایا، ان کو چوما۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، تو پھر کچھ خواتین میرے گھر میں اکٹھی ہوئی، سرکار پھر اٹھ کے چلے گئے، یعنی ان کا اشارہ یہی تھا کہ وہ سرکار بتانا چاہ رہے تھے کہ جعفر کا انتقال ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور اپنی ازواج کو فرمایا کہ بھائی جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ پھر انہوں نے کھانا بنایا اور پھر رات کو ان کے گھر بھجوایا۔ طریقہ کار بھی یہی ہے۔ ہمارے یہاں عجیب عجیب رسمیں بن گئی ہیں کہ جس گھر میں میت پڑی ہوتی ہے اس بیچارے کو پھر مہمانوں کے کھانے کی ٹینشن بھی لگی ہوتی ہے۔ حل اس کا یہ ہوتا ہے کہ اہل علاقہ، اہل محلہ یا خاندان والے کھانے کا اہتمام کریں۔ اور اب جس کا باپ انتقال کر گیا ہے، جس کا جوان بیٹا انتقال کر گیا ہے، جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، جس کی زوجہ انتقال کر گئی ہے، گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے، وہ غم سے نڈھال ہے، اوپر سے دوسری ٹینشن اس کو یہ ہے کہ مہمان بیٹھے ہیں ان کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ اور اتنے ڈھیٹ قسم کے مہمان ہوتے ہیں کہ یہ نہ اپنے گھر سے کھا کے آتے ہیں، نہ قریبی ہوٹلوں پہ جا کے کھاتے ہیں، نہ دیگر رشتہ داروں کے۔ ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ادھر ہی سے کھائیں گے، پھر دیگیں چڑھ رہی ہوتی، ادھر میت پڑی ہوتی ہے، ادھر دیگیں بن رہی ہوتی ہیں۔ کتنا ہمارا گرا ہوا معاشرہ ہے کہ یہ کچھ بھی رحم نہیں کرتا کہ بھائی اس گھر میں میت ہے اور وہ لوگ غم سے نڈھال ہیں، لیکن ہم نے ان پر یہ وزن بھی ڈالا ہوا کہ وہ کھانا بھی بنا کے دیں۔ یہاں جنازہ ختم ہوتا ہے اور جنازہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ روٹی کھا کے جائیں۔ اچھا مہمان ان میں کم ہوتے ہیں، اہل علاقہ زیادہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اور پھر جو ہے نا وہ لنگر چلایا جاتا ہے اور لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا طعام المیت یمیت القلب، میت کے گھر کا جو کھانا ہوتا ہے وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں میت کے گھر کا کھانا نہ کھائیں۔ جب کہیں جائیں تو خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہ بتائیں کہ میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ باہر ہوٹل سے کھا لیں یار، آپ کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، کسی اور رشتے دار کے گھر میں جا کے کھا لیں، ایک ٹائم نہیں کھائیں گے تو آپ بھوکے بالکل بھی نہیں مریں گے، یہ میری طرف سے گارنٹی ہے۔ لیکن اہل خانہ پہ بوجھ نہ ڈالیں، کوشش کریں کہ آپ کا رشتے دار کوئی فوت ہوتا ہے تو آپ کو اللہ نے وسعت دی تو آپ کھانے کا اہتمام کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا تھا یہی انداز بہتر ہے۔ خیر، اس کے بعد جو ہے وہ ایک عظیم الشان فتح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، یہ فتح مکہ ہے۔ چونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی
تو یہ صلح جو تھی یہ کفار قریش نے خود توڑی. اس صلح کی ایک شک یہ تھی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے گا صلح کر لے گا اور اس کا معاہدہ جس کے ساتھ ہو جائے گا دوسرا اس کو نہیں چھیڑے گا. تو کچھ قبیلوں نے کفار قریش کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے اور کچھ قبیل جو ہیں وہ مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تھے. تو انہی قبیلوں میں سے جو ہے نا وہ ایک قبیلہ تھا جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کر لی تھی کیا کہتے ہیں مصالحت, اور دوسرا قبیلہ جو تھا انہوں نے کفار کے ساتھ کر لی تھی. ان دو قبیلوں کے آپس میں تھوڑی سی جنگ ہوئی تو جو مسلمانوں کے حلیف قبیلہ تھا اس سے کچھ لوگ مارے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو سرکار نے ایک خط لکھا اہل قریش مکہ کو, اور سرکار نے اس میں یہ لکھا کہ تمہارا اور ہمارا معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہمارے حلیف بھی آپس کو نہیں چھیڑیں گے, تو تمہارے حلیفوں نے ہمارے حلیفوں کو چھیڑا ہے, ان کے بندے مارے ہیں, لہذا ان کا یا قصاص دو یا پھر ان کی دیت دو, تو تب صلح ہماری قائم رہے گی. یا پھر یہ ہے کہ پھر تم جو ہے نا وہ کھلا مکھلا اعلان کر دو کہ صلح ٹوٹ گئی ہے. اب کفار نے جو ہے نا وہ پہلے تو غور کیا, انہوں نے کہا کہ اب ہم بدلہ تو نہیں دے سکتے ہیں قصاص وغیرہ, چلو ہم اعلان کرتے ہیں کہ صلح ٹوٹ گئی, صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی. یہ کفار نے اعلان کر دیا. جو خط لے کے گیا تھا وہ واپس نکل آیا. تو لوگوں نے بعد میں سوچا, انہوں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ روم کے 2-2 لاکھ بندوں کو مار کے آ گئے ہیں, تو آپ لوگ تو ان کے سامنے شے کوئی نہیں ہو, تو پاگل ہو, اپنے گلے میں تم خود خنجر چلا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ صلح ٹوٹ گئی ہے. صلح ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کل کو لشکر لے کے تمہارے اوپر آ جائیں گے اور حملہ کر دیں گے اور مکہ تو فتح ہو جائے گا. تو یہ تم نے بڑی غلطی کی ہے. اور سارے لوگ ابو سفیان کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ سردار اب جیسا بھی کرو جاؤ اور ان کو راضی کرو, بھائی صلح قائم ہے, صلح نہیں ٹوٹی ہے. ابو سفیان تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے نا وہ مدینہ پہنچے. ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ماجدہ تھیں اور ہم سب مومنوں کی ماں ہیں. ام حبیبہ کے گھر گئے اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, ان سے ملے اور ان کے بستر پہ جب بیٹھنے لگے نا تو انہوں نے نیچے سے بستر کھینچ لیا. تو ابو سفیان نے حیران پوچھا کہ بیٹی یہ بستر کیوں کھینچا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور تم مشرک اور تم نجس ہو, پیچھے ہٹ جاؤ, میں اس بستر پہ کسی پلید کو نہیں بیٹھنے دوں گی. یہ ایمان تھا کہ بیٹی جو ہے نا, بیٹی اپنے باپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم مشرک ہو اور تم نجس ہو, انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہیں, قریب میں نہیں بیٹھنے دوں گی, رسول اللہ کا بستر ہے, یہ پاک بستر ہے. خیر وہ مایوس ہو کے وہاں سے نکلا. اب وہ سرکار سے ڈائریکٹ مل نہیں پا رہا تھا, وہ جو ہے نا حضرت علی کے پاس گیا. حضرت علی کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے بڑے مشفق اور مہربان ہیں, تو آپ جو ہے نا وہ کسی طریقے سے رسول اللہ کو راضی کریں کہ وہ جو معاہدہ ہوا ہے نا صلح حدیبیہ والا وہ قائم ہے, وہ ٹوٹا نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں بھائی, ہم میں سے تو کسی کی ضرورت نہیں کہ ہم سرکار کے آگے بات بھی کر سکیں. ہم تو جب جاتے ہیں تو سر جھکا کے بیٹھتے ہیں. ہمارے ساتھ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, ابو بکر صدیق جیسے بھی, وہ رسول اللہ کے روب سے ایسے مروب ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ گویا ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی ضرورت نہیں کرتا حضور کے سامنے بات بھی کرنے, ہم تو نہیں کریں گے بات. تو اس نے کہا کہ اچھا یار, آپ بھی ایک سرداری کی حیثیت رکھتے ہیں, حضور کے خاندان والے اہل بیت سے ہیں, آپ یہ اعلان کر دیں کہ مجھے لکھ کے دے دیں کہ صلح حدیبیہ قائم ہے. علی نے کہا بھائی میں کیوں لکھ کے دے دوں, رسول اللہ حیات ہیں, سرکار سے جا کے پوچھو صلح ٹوٹی نہیں ٹوٹی. حضور اللہ کی وحی کے پابند ہیں, اللہ کہہ دے گا تمہاری صلح برقرار ہے تو برقرار ہے, ہم کون ہوتے ہیں تمہاری صلح کو توڑنے یا برقرار رکھنے والے. تو وہ پھر حضرت علی سے مایوس ہوا تو حضرت فاطمہ کے پاس گیا. کہتا ہے بیٹی آپ رسول اللہ کی شہزادی ہیں, آپ جنت کی سردار ہیں, آپ یہ ہیں وہ ہیں, مکھن لگا کے نا پھر کہنے لگا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ اپنے والد کو کہیں کہ ہماری صلح برقرار ہے. حضرت فاطمہ نے کہا کہ بھائی یہ خواتین کا کام نہیں, یہ مردوں کا کام ہے. آپ کسی ابوبکر صدیق کے پاس جاؤ, عمر فاروق کے پاس جاؤ, بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہیں, آپ ان سے بات کرو, میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اسے پتہ تھا کہ عمر تو غصے والے آدمی ہیں, وہ پہلے 2-4 لگائیں گے, اس کے بعد کوئی بات کریں گے. ابوبکر صدیق نے میری بات سننی کوئی نہیں ہے. انہیں لگا تھا کہ حضرت علی میری باتوں میں آ جائیں گے, لیکن حضرت علی بھی نہیں آ رہے تھے. پھر حضرت فاطمہ کو یہ کہنے لگا کہ حضرت حسن جو ہے نا یہ بھی تو سردار ہی ہیں, تو حضرت حسن سے کہلوا دو کہ ہماری صلح قائم ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بچے ہیں, ابھی چھوٹے, 7-8 سال کی ان کی عمر ہے, بچے کیسے کہہ دیں کہ تمہاری صلح قائم ہے؟ تو نہیں, میں یہ نہیں کروا سکتی. خیر وہ وہاں سے مایوس ہو کے اٹھا, حضرت علی کے پاس آیا, کہتا ہے کہ کوئی حل بتاؤ بھتیجے. حضرت علی نے کہا کہ اس کا ایک حل یہ ہے کہ مسجد جاؤ, مسجد میں جا کے اعلان کرو کہ جو ہماری صلح حدیبیہ تھی نا وہ نہیں ٹوٹی, وہ قائم ہے. تو اس نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس سے ہوگا تو کچھ بھی نہیں, لیکن چلو تمہیں تسلی ہو جائے گی کہ میں بات تو کر کے آیا ہوں نا مدینے میں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا, اس نے مسجد میں اعلان کیا, سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. اس نے کہا جی صلح حدیبیہ قائم ہے, وہ نہیں ٹوٹی ہے.
لوگوں نے کوئی خاموشی سے بیٹھے رہے، لوگوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، اٹھ کے چلا گیا۔ اچھا جب یہ مکہ گیا تو لوگوں نے پوچھا ہاں کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ بھائی ہوا کچھ نہیں، لیکن میں کہہ آیا ہوں کہ بھائی صلح قائم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ نے کچھ کہا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کچھ جواب دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر اس کا مطلب ہے بھائی جنگ ہوگی۔ خیر وہی بات ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا۔ یہ تقریباً 10,000 کا لشکر تھا۔ اب تک جو جنگیں لڑی گئی تھیں ان جنگوں میں یہ سب سے بڑا لشکر تھا جو سرکار نے تیار کیا تھا، اور حضور کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہی ساتھ اب کفار کا پتہ صاف کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے مکہ میں تشریف فرما ہوئے۔ یہ 8 ہجری تھی اور رمضان المبارک تھا۔ سرکار کا پرنور لشکر جو ہے وہ مکہ کی وادیوں کے قریب پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ رات کو جب لوگوں کو ٹھہرایا نا تو حضور نے سب کو یہ حکم دیا کہ اپنے اپنے چولہے باہر نکال کے جلاؤ۔ سب نے جب اپنے چولہے باہر نکال کے جلائے نا، سبحان اللہ، میلوں تک چولہے جلتے ہوئے نظر آئے۔ وہ اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں نا کہ کچھ عرصہ پہلے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مینار پاکستان پہ ایک کانفرنس کی تھی، اور اس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہتے ہیں سب کو یہ کہا تھا کہ اپنے موبائلوں کی لائٹیں جلا کے فضا میں بلند کرو۔ تو وہ موبائلوں کی لائٹیں جلوانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی دور تک جب پبلک بیٹھی ہوئی ہے تو وہ سب پتہ چلے کہ بھئی یہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اسی سے نکلا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ہیبت اور دہشت دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا لشکر لے کے آیا ہوں، میلوں تک پھیلا ہوا لشکر ہے، اور سب نے چولہے جلا کے رکھے۔ تو رات کو جب ابو سفیان نے یہ دیکھا ایک پہاڑی پہ چڑھ کے، اس نے کہا او خدایا اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے سرکار۔ اب اس کے دل میں جو ہے نا وہ دھاک بیٹھ گئی۔ اس نے کہا نہیں بس اب تو گئے اہل مکہ، اب تو یہ چپ چاپ اب مکہ حوالے کر دیں تو بہتر ہے، لڑائی وڑائی کا کوئی خدشہ نہیں ہے یہاں پہ۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آگے تشریف لے کر آئے تو اہل مکہ جان گئے تھے کہ اب لڑنا مشکل ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ سرکار کے حوالے کر دیا اور سرکار سے صلح کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آتے ہی پہلا اعلان یہ فرمایا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کو امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کو امان ہے، جو شخص کعبے کے اندر چلا جائے گا اس کو امان ہے۔ حضرت عباس آگے انہوں نے کہا کہ حضور جو ابو سفیان ہے وہ ایک جو ہے نا وہ سردار آدمی ہے، تو اس کی بات بھی رکھیں، وہ ڈر رہا ہے، وہ اپنے سامنے آپ کے نہیں آئے گا، لیکن آپ کوئی ایسا جملہ ارشاد فرمائیں کہ ابو سفیان کو ذرا نا وہ ہو جائے، اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا بھائی جو بندہ ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اسے بھی امان ہے۔ ابو سفیان یہ سن کے بڑا خوش ہوا، تو وہ جو ہے نا اپنے قبیلوں والوں کو بلا بلا کہہ رہا تھا، سنا نہیں نبی کہہ رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر آئے گا وہ امان ہے، جلدی آؤ میرے گھر۔ ابو سفیان کی حویلی تھی، سردار آدمی تھا، اچھا خاصا اس نے بنایا ہوا تھا اپنا دارا، لوگ سارے جو ہے نا وہ اس کے گھر میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو رسول اللہ نے جتنے ان کے گھر گئے تھے سب کو امان دے دی۔ تو اس کی جو زوجہ تھی ابو سفیان کی وہ آگے بڑھی، اس نے کہا کہ بھائی بزدل آدمی باہر نکل کے لڑو۔ اس نے کہا بیگم ابھی جذبات کا وقت نہیں ہے، باہر جا کے لشکر تو دیکھو کتنا بڑا آیا ہوا ہے، تم باتیں کر رہی ہو لڑنے کی، یا تو ہم باہر نکلیں گے تو گردنیں ماری جائیں گی، یہاں نہیں لڑا جا سکتا، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ خیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ سرکار مکہ کو فتح کر کے مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اور انٹرس کا جو انداز تھا وہ بڑا نرالا تھا۔ حضور نے سر مبارک اتنا جھکایا ہوا تھا کہ اونٹ کے اوپر ایسا سر رکھا ہوا تھا سرکار نے، یعنی بادشاہ ویسے عام طور پہ داخل ہوتے ہیں نا فاتحانہ تو گردنیں اونچی کر کے یا کھڑے ہو کے ایسے شاہانہ انداز سے داخل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی کے ساتھ سرکار نے سر اپنا اتنا جھکایا ہوا تھا کہ حضور کا سر اونٹنی کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا، اونٹنی کے پالان کے ساتھ لگتا تھا سر، اور سرکار یہ تلاوت کر رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس صورت کی سرکار تلاوت کر کے مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ مکہ میں آتے ہی حضور حضرت ام ہانی کے گھر چلے گئے۔ ام ہانی جو ہے نا وہ حضرت علی کی بہن تھی، تو آپ نے وہاں جا کر 8 رکعت نماز چاشت ادا فرمائی۔ اس کے بعد ام ہانی سے فرمایا کہ کھانا وانا ہے گھر میں کوئی؟ انہوں نے کہا جی خشک روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ خشک روٹیاں سرکار نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑی، انہیں نرم کیا۔ تو حضور نے پوچھا کوئی سالن؟ تو کہتی ہے کہ سرکہ ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا سرکہ ہی لے آؤ۔ سرکہ لے آئی اور سرکار نے اسی میں بھگوئی اور سرکار نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، جس گھر میں سرکہ ہوگا اللہ اس گھر میں فاقے نہیں لائے گا، محتاجی نہیں ہوگی۔ اب آپ کبھی ٹرائی کیجئے گا سرکے سے روٹی کھانے کی، آپ اندازہ کریں 2 نوالے بھی نہیں کھا سکیں گے آپ سرکے کے ساتھ۔ یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فاتحانہ انداز میں آپ آدھی دنیا فتح کر چکے ہیں، آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں
اور اس شان کے ساتھ، اور سرکار جو پہلا کھانا تناول فرما رہے ہیں وہ اتنا عجیب بھرا کھانا ہے کہ سوکھی روٹیاں اور سرکے میں بھگو کے سرکار تناول فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں خانہ کعبہ میں تشریف لے کر گئے اور سرکار نے ایک عام معافی کا اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. آج تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے نا گرفت نہیں ہے، تم سب چلے جاؤ، آج سے تم آزاد ہو. مکہ کے یہ لوگ جنہوں نے سرکار کو اتنا ستایا کہ بالآخر حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا. حضور جاتے ہوئے رو رہے تھے اور سرکار مکہ کو مخاطب کرتے تھے کہ ہم تو اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر اہل مکہ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی یہ علاقہ چھوڑ کے نہ جاتا. اتنا محبوب ترین علاقہ تھا حضور کا. حضور کی پیدائش یہاں ہے، سرکار کی 53 سال اسی شہر کے اندر گزرے تھے. حضور کو اس شہر سے محبت بھی تھی، خدا کا گھر تھا، خانہ کعبہ تھا، سب کچھ تھا. اتنی عظمتوں برکتوں کے باوجود اس شہر کے اندر حضور نے بڑی مشقتیں سہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو یہاں سے نکال کے اقتدار عطا فرمایا. حضور پھر حکمران بنے اپنے اسٹیٹ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فاتحانہ انداز میں یہی مکہ یوں سمجھیں کہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کو پیش کر دیا، اور یہ مکہ سرکار کے پاس آ گیا. اہل مدینہ کو تشویش ہوئی کہ حضور کہیں یہی نہ قیام فرما لیں. رسول اللہ نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، میں نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں دوبارہ پلٹ کے مکہ میں مستقل رہائش اختیار نہیں کروں گا. تو پھر سرکار واپس مدینہ بھی تشریف لے گئے تھے، اور سرکار کا وصال بھی مدینہ طیبہ میں ہوا، اور مدینہ طیبہ کے وعدے کو نبھاتے ہوئے آج تک سرکار مدینہ طیبہ میں تشریف فرمایا. یہ حضور کی وعدہ وفائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے مکہ سے واپس نکلے، کچھ لوگوں کے بارے میں سرکار نے قتل کا حکم بھی فرمایا، جو انتہائی شدید قسم کے بدبخت لوگ تھے. ابن قتل، حکم اور اس قسم کے 4-5 لوگ تھے جن کے بارے میں سرکار نے قتل کا حکم فرمایا تھا کہ یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو. تو جو ابن قتل تھا یہ کعبے کے خلاف میں لپٹا ہوا تھا، اسے وہاں پر بھی قتل کر دیے گئے. تو رسول اللہ کا جو گستاخ ہے وہ کعبے کے خلاف میں بھی لپٹ جائے تو اس کو وہاں پر بھی کوئی معافی نہیں ہے، اسے وہاں بھی قتل کیا جائے. گستاخ رسول کو کسی صورت بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لے کر آئے تو ایک غزوہ اور پیش آیا، اسے کہتے ہیں غزوہ حنین. اس وقت سرکار کے پاس لشکر بڑا تھا، 10,000 یہ تھے، 2,000 نئے مسلمان ہوئے تھے، تو یہ 12,000 کے لشکر تھا. اب جو قبیلے کچھ آس پاس کے تھے، بدو قبیلے، یہ جو کیا کہتے ہیں جاہل قسم کے لوگ، ان لوگوں نے اپنے قبیلوں کو اکٹھا کر کے لشکر تیار کیا. انہوں نے رائے یہ کام کی کہ مسلمانوں نے مکہ پہ چڑھائی کی ہے اور کعبے کی حرمت کو پامال کی ہے، لہذا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. تو رسول اللہ کو جب یہ پتہ چلا تو سرکار ایک بڑا لشکر لے کے وہاں تشریف لے کر گئے، اور یہ لشکر 12,000 کی تعداد پہ مشتمل تھا. تو مسلمانوں کو پہلی دفعہ اپنے لشکر کی کثرت پہ فخر ہوا. انہوں نے کہا کہ اب ہمارے سامنے کون آ سکتا ہے، 12,000 بندے ہیں ہم بھائی، ہم 3,000 تھے تو ہم نے 2 لاکھ کو چنے چبوا دیے تھے، تو یہ تھوڑے سے لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. یہ جب مسلمانوں نے بات کی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے کلمے اللہ کو پسند نہیں ہے، عاجزی والے جملے بولو، چھوٹے جملے بولو کہ اللہ کی مدد آئے گی تو ہم جیتیں گے. لیکن چونکہ مسلمان اب ایسی بات کر چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ان کو آزمائش میں ڈالا. ابتدائی دور میں جو لڑائی ہوئی تھی وہ اتنی سخت لڑائی ہوئی تھی کہ کچھ مسلمان جو پیٹ پھیر کے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے تھے، اتنی سخت لڑائی ہوئی تھی. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں پہ سکینہ نازل کیا، پھر مسلمان ڈٹے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا ہے سورۃ توبہ میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. حنین کے دن جب تم اپنی کثرت کو دیکھ کے ناز کر رہے تھے کہ ہم تو بڑے زیادہ لوگ ہیں، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو یہ تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ نے اپنے رسول پہ، مومنوں پہ سکینہ نازل کیا. وَأَنزَلَ جُلُودًا لَمْ تَرَوْهَا، پھر نہ نظر آنے والے لشکر بھیجے، یعنی فرشتوں کو بھیجا. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو عذاب دیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جزا یہی ہے کہ انہیں عذاب دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی تو پھر مسلمان جیتے تھے، ورنہ یہ جنگ بڑی مشکل پڑ گئی تھی مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ مسلمانوں نے فخر کا جملہ بولا تھا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں. اس وقت ہمارے ساتھ جو بھی اچھا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہوتا ہے. کبھی بھی آپ اپنی عقل کو عقل کل نہ قرار دیں کہ میں بڑا کاروباری آدمی ہوں اور مجھے بڑے ٹرک آتے ہیں اور میں یہ کر لیتا ہوں تو وہ کر لیتا ہوں. اگر آپ ایسی بات کریں گے تو پھر ضرور کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی اور آپ کا سر نیچا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کاروباری نہیں ہیں، آپ کی عقل کام نہیں کرتی. آپ یہ کہیں گے مجھ پہ اللہ کا کرم ہے. رب اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، اپنے فضل پہ
مجھے جو ہے نا وہ عروج اور ترقی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اپنی کامیابیوں کو اللہ کے سپرد کریں گے تو اللہ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائیں گے، لیکن جب اپنی کامیابیوں کو کریڈٹ خود کو دیتے رہیں گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ذلیل و خوار ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ کے مقام سے احرام باندھا اور پھر ایک دفعہ سرکار نے عمرہ فرمایا۔ اسے عمرہ جیرانہ بھی کہتے ہیں، بڑا عمرہ بھی کہتے ہیں۔ مقام جیرانہ تھوڑا سا مدینے سے ہٹ کے مکہ سے ہٹ کے، تو مجھے جب سعادت نصیب ہوئی تھی تو میں اسپیشل جیرانہ میں گیا تھا ٹیکسی کر کے، کیونکہ اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ جیرانہ پہ ایک کنواں تھا جس میں سرکار نے لعاب دہن ڈال کے اس کو میٹھا کیا تھا۔ جیرانہ پہ 2-3 واقعات پیش آئے تھے۔ ایک واقعہ تو یہ تھا کہ حضرت بلال نے وہاں پہ اذان دی تو کچھ بچے کھیل رہے تھے ادھر۔ اچھا، وہ بچے جو کھیل رہے تھے نا تو وہ نا بعد میں نقلیں اڑانے لگے حضرت بلال کی، وہ کیسے اذان دے رہے ہیں تو نقل کوئی کہے حی علی الفلاح ایسے کر کے، بچوں کی عادت ہوتی ہے نقلیں اتارنے کی، تو بچے جو ہے نا وہ نقلیں اتار رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بچوں کی آوازیں بھلی لگیں تو سرکار نے کہا کہ ان بچوں کو لے آ۔ اب صحابی گئے پکڑنے کے لیے، بچے پکڑے ہی نہ جائیں، بڑی مشکل سے پکڑے گئے، ان میں حضرت علی بھی تھے پکڑنے والوں میں۔ تو بچے پکڑے گئے، سرکار کی خدمت میں پیش کیے گیا۔ حضور نے فرمایا بھائی وہ نقل کون اتارا تھا بلال کی؟ اب سارے ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ کہیں حضور کوئی سرزنش کریں گے۔ بچے اب خاموش ہو گئے، کوئی جواب ہی نہ دے رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ اچھا تم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، تم ایسا کرو ایک ایک بندہ کر کے مجھے اذان سناؤ تاکہ میں خود ہی پکڑ لوں گا کہ کون تھا۔ حضور کی حکمت تھی، اب پھنس گئے بیچارے، ایک ایک کر کے بولتے گئے، جو نہیں تھا سرکار نے ان کو سائڈ پہ کر دیا۔ ایک جو نقل اتار رہے تھے وہ پھر جو ہے نا پکڑے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ شفقت فرمائی ان پر، سرکار نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور نے ان کو دعا دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی، وہ مسلمان ہوئے، اور جب 15 برس کے ہوئے تھے تو حضور نے ان کو اپنا مؤذن بھی مقرر فرمایا تھا۔ مقام جیرانہ اتنا زبردست قسم کا مقام ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مقام جیرانہ میں رکا ہوں، اور اس ایک رات میں مجھے خواب کے اندر سرکار کی 70 مرتبہ زیارت ہوئی ہے۔ مقام جیرانہ اتنا فیض ہے اس جگہ پہ، اگر اللہ آپ کو سعادت دے عمرہ کرنے آپ حرم میں جائیں تو مقام جیرانہ سے بھی ایک عمرہ ضرور کریں، یعنی جیرانہ چلے جائیں، ایک احرام وہاں سے باندھیں اور پھر عمرہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا فیض بھی ملے گا۔ تو مجھے پھر وہاں پر تو پتہ چلا تھا کہ جیرانہ کا جو کنواں ہے وہ انہوں نے بند کر دیا، لیکن اس کا پانی کہیں سے ملتا ہے، ہمیں ڈھونڈنے پر ملا نہیں تھا پانی۔ اگر آپ جائیں تو کوشش کیجیے گا کہ پانی مل جائے، کیونکہ اس پانی کے اندر سرکار کا لعاب دین شامل ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ جیرانہ کر کے جب واپس تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو ایک غزوہ پیش آیا تھا، غزوہ تبوک۔ تو غزوہ تبوک جو ہے یہ تھا کہ جو روم کا بادشاہ تھا اسے جب یہ پتہ چلا کہ 2 لاکھ ہمارے بندے شکست کھا کے آ گئے تو اس نے پھر آس پاس کی فوجیں بھی اکٹھی کی اور جو ہے نا ایک بہت بھاری قسم کا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کی خبر سرکار کو ملی کہ روم کے لوگ لشکر تیار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ اس زمانے میں مدینہ پہ انتہائی شدید قسم کی گرمی پڑ رہی تھی اور قحط پڑ گیا تھا مسلمانوں پہ، اور ایسا قحط پڑا تھا کہ اب جو ہے نا حالات بڑے بگڑ گئے تھے، خراب ہو گئے تھے، اور تنگی کا عالم تھا۔ اس غزوے کو غزوہ اسرا بھی، جیش الاسرا بھی کہا جاتا ہے۔ اسرا مطلب تنگی کا غزوہ، تنگ دستی کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوے پہ مسلمانوں سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، یعنی اپنا مال پیش کرو۔ تو یہی وہ غزوہ ہے جس پہ جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے تھے، حتیٰ کہ سوئی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے گھر کے 2 حصے کر کے آدھا سامان لے کے آئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے سرکار نے یہ پوچھا تھا کہ ابو بکر، باقیوں سے سرکار پوچھ رہے تھے کہ کیا لائے ہو، ابو بکر سے سرکار نے پوچھا تھا کہ ماں ابقیت لأہلک کا گھر کیا چھوڑ آئے ہو، یعنی ابو بکر سے سرکار نے سوال ہی مختلف کیا تھا کہ گھر کیا چھوڑ آئے ہو۔ تو صدیق اکبر نے جواب دیا ابقیت اللہ ورسولہ، میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس دن حضرت ابوبکر جو ہے وہ جب گھر سے سامان لے کے نکلے تھے تو آپ نے اپنے بدن کا لباس بھی اتار کے سامان میں شامل کر دیا تھا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا، ٹاٹ کو کانٹوں کے ساتھ نہ لگا کے پیوند، اور سرکار حضرت ابوبکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا۔ حضرت جبریل سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، تو سرکار نے فرمایا جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی کہ حضور آپ کے یار غار جناب صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لے کے اور بدن کے کپڑے بھی اس میں ڈال کے اور ٹاٹ کا لباس پہن کے گھر سے نکلے ہیں۔ اللہ کو ابوبکر صدیق کا یہ لباس اتنا پسند آیا کہ آج اللہ نے عرش کے سارے فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیا۔
تو میں بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہوں، میں بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا ہوں اور آپ کو بشارت دینے آیا ہوں کہ ابو بکر صدیق آئیں تو ان سے کہیے گا کہ اللہ آپ سے راضی ہے، کیا آپ بھی اللہ سے راضی ہیں؟ ان سے یہ پوچھیے گا۔ تو ابو بکر صدیق جب سامان لے کے آئے تو سرکار نے ان سے پوچھا، ابو بکر صدیق رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہماری کیا ضرورت، کیا ہم ایسی بات کہیں، جب اللہ ہم سے راضی تو ہم بھی اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لوگ اللہ سے راضی ہوتے تھے اور اللہ ان سے راضی ہوتا تھا۔ یہ شان تھی رسول اللہ کے صحابہ کرام کی۔ ایک صحابی تھے، وہ ساری رات، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ ساری رات کسی یہودی کے باغ کو پانی دیتے رہے اور باغبانی کرتے رہے۔ صبح اس نے معاوضے میں کچھ کھجوریں دیں، وہ چند کھجوریں اپنے گھر چھوڑائے بچوں کے لیے اور باقی کھجوریں ایک کیا کہتے ہیں 1.5 سیر کھجوریں تھی یا 1 سیر کھجوریں تھیں، وہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا تو کچھ منافقوں نے تانا دیا، انہوں نے کہا کہ اب 1 کھجوروں سے بھلا کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1 سیر کھجوریں اٹھائیں اور پورے سامان پہ سرکار نے وہ کھجوریں بکھیر دیں اور حضور نے فرمایا کہ بھائی پورا سامان ایک طرف اور یہ 1 سیر کھجور ایک طرف، اس 1 سیر کھجور کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ یہ بندہ ساری رات محنت کر کے اسلام کے لیے 1 سیر کھجور لے کے آئے۔ حضور نے اس موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ بعد کے لوگ اگر ایک سونے کا پہاڑ بھی، اس پہاڑ جتنا سونا بھی اسلام کی راہ میں خرچ کریں اور میرے ساتھی 1 مٹھی جو خرچ کر دیں تو 1 مٹھی جو ہے وہ ان لوگوں کے سونے کے پہاڑ سے بھی بہتر ہے، کیونکہ ان لوگوں کا اخلاص بڑا تھا صحابہ کرام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غزوے پہ سرکار تشریف لے کر گئے تھے، تو لیکن ایسا ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کا لشکر گیا تو یہ غزوہ میں جنگ نہیں ہوئی تھی، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا تھا، وہ بکھر گئے تھے اور پھر جنگ وہاں پر نہیں ہوئی تھی۔ سرکار واپس تشریف لا رہے تھے تو رستے میں کچھ منافقین نے ایک مسجد بنا لی تھی مدینے کے آس پاس میں، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے جو ہے نا ہم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے۔ مسجد کا نام ہے مسجد ضرار۔ سرکار جہاں وہاں تشریف لے کر گئے تو انہوں نے کہا جی ہم مسجد بنائی ہے تو آپ سے افتتاح کروانا ہے مسجد کا۔ تو حضور جب افتتاح کرنے کے لیے جانے لگے تو سرکار کو اللہ نے بذریعہ وحی اطلاع فرمائی کہ یہ منافقوں نے بنائی ہے مسجد، اور یہ مسجد کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے خلاف یہاں پر سازشیں کریں گے اور جو نئے نئے مسلمان ہیں اور جو کمزور مسلمان ان کو گھیر کے نا آپ کے خلاف اکٹھا کریں گے۔ تو یہ مسجد ضرار ہے، یعنی مصیبت دینے والی مسجد ہے، یہ ضرر دینے والی مسجد ہے، یہ کوئی اصلاح والی مسجد نہیں ہے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، یہ کفر والے لوگ ہیں اور انہوں نے ضرر والی مسجد بنائی ہے۔ وتفریقا بین المؤمنین، اور انہوں نے مومنوں کے درمیان فرقہ بازی کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، یعنی فرقہ پرستی کے لیے مسجد بنائی۔ وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور یہ جو ہے نا وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لوگوں کو جنگ پر آمادہ کریں گے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ قسمیں اٹھا رہے تھے کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتایا کہ یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نے تو بس نیکی کا ارادہ کیا ہے اور نیکی کے لیے مسجد بنائی ہے۔ تو ہم چاہیں تو اپنے عہد کے زمانے پہ نظر دوڑا سکتے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی کچھ مسجدیں فرقہ پرستی کے لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان فرقے ڈالے جائیں اور وہ نئے مسلمانوں کو اور نئے مسلمانوں کو اور جو کمزور عقیدے والے مسلمان ہیں ان لوگوں کو بیٹھ کے تقریروں میں جمعے کے درسوں میں یہ درس دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میلاد منانا بدعت ہے، حضور کے شان میں جلوس نکالنا بدعت ہے، حضور کا ذکر کرنا بدعت ہے، لائٹیں لگانا بدعت ہے۔ یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے سرکار کی شان کم کی جائے۔ بیٹھے مسجد میں مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الایمان، رسول اللہ نے فرمایا قرب قیامت میں مسجدیں بھری ہوں گی اور سارے بے ایمان ہوں گے، اندر بیٹھے ہوئے سارے بے ایمان ہوں گے۔ یہی حال ہے ان کی مسجدوں میں جاؤ، اوپر نیچے ساری بھری ہوتی ہیں، اے سی لگے ہوتے ہیں، لوگ ٹھنڈ کے چکر میں وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر گمراہی کا سبق لے رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ سرکار کے عیب ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی حضور کی اچھی بات ہی بیان کر دیں، سرکار کی کوئی شان بیان کر دیں۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں بھائی، سرکار حضور کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، سرکار کی جو جتنی شان بیان کی جائے کم ہے، ان لوگوں کو عیب ہی نظر آتے ہیں۔ یہ مسجد ضرار والے ہیں اور اس مسجد میں سرکار نے منع فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ ایک قدم بھی نہ رکھیں اور کبھی یہاں نہ جائیں۔ لمسجد نسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہاں نہ ٹھہریں، مسجد قباء جائیں، کیونکہ مسجد قباء وہ ہے جو پہلے دن سے تقوی کے اوپر اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ پھر یہاں سے سرکار چلے گئے اور سرکار نے پھر حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دو، تو صحابہ کرام نے پھر اس مسجد کی ایک ایک اینٹ اٹھا کے دور دور پھینک دی کہ یہ مسجد جو ہے نا وہ نہیں بننی چاہیے۔ تو ضروری نہیں کہ مسجد میں دین ہی کا درس دیا جا رہا ہو، مسجدیں ایسی بھی بنی ہوتی تھیں، اس زمانے میں بھی بن رہی تھیں اور اب بھی بن رہی ہیں،
ایسی مسجدیں جن میں فرقہ بازی سکھائی جاتی ہے، دین کی صحیح تعلیمات سے لوگوں کو پھیرا جاتا ہے۔ وہ مجھے کسی بندے نے سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ صحابہ کرام نے لائٹیں لگائی تھیں، صحابہ کرام نے جھنڈیاں، حضور نے صحابہ نے کوئی جلسہ کیا تھا، جلوس نکالے تھے میلاد کے۔ میں نے کہا اچھا، صحابہ کرام جو تھے نا وہ سیرت النبی کانفرنس کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام جو تھے وہ ایسا کرتے تھے کہ جب ان کے بچے پڑھ جاتے تھے تو جلسہ دستار فضیلت رکھتے تھے بڑا سا، اور خطیب بلواتے تھے باہر سے جلسہ دستار فضیلت، اور پھر صحابہ کرام بخاری پڑھتے تھے تو افتتاح بخاری کی بھی تقریب کرواتے تھے، اختتام بخاری کی بھی کرتے تھے تقریب۔ پھر صحابہ کرام نے سیاسی پارٹیاں، ان کے جھنڈے بھی ان کے تھے اور وہ بھی لگاتے تھے سارے صحابہ کرام، اور پھر صحابہ کرام جو ہے نا وہ اپنے جلسوں پہ لائٹنگ وغیرہ بھی کرتے تھے صحابہ، اور پھر صحابہ کرام ایسا کرتے تھے کہ جو ہے نا وہ ختم نبوت کانفرنس بھی صحابہ کرواتے تھے۔ لیکن جب ربیع الاول آتا تھا تو لائٹیں اور جھنڈیاں چھپا دیتے تھے گھر میں، اور کہتے تھے کہ نہیں جلسہ بھی نہیں کرنا ہے، جھنڈیاں بھی نہیں نکالنی ہیں، لائٹیں بھی نہیں نکالنی، بدعت ہو جاتی ہے۔ کمال دماغ ان لوگوں نے پایا ہے کہ ختم نبوت کا جلسہ جائز ہے، سیرت النبی کانفرنس جائز ہے، جلسہ دستار فضیلت جائز ہے، ختم بخاری کی تقریب جائز ہے، افتتاح بخاری کی تقریب جائز ہے، اور ان کے اپنے جلسے جلوس جھنڈے لائٹیں سارا کچھ جائز ہے۔ ناجائز ہے اور بدعت ہے تو رسول اللہ کے میلاد پہ جھنڈے نکالنا پڑے۔ ان کو یہاں سے ابھی یاد آ جاتے ہیں، اپنے پتر کی شادی کرتے ہوئے سارا گھر سجا لیں گے، کوئی نہیں سوال کرے گا کہ بھائی کسی صحابی نے اپنے بیٹے کی شادی پہ اتنی لائٹیں کی ہے، کسی صحابی نے اپنے بیٹے کی شادی پہ اتنا خرچہ کیا ہے، کسی صحابی نے اپنی بیٹی کی شادی پہ اتنی بڑی تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ اس وقت ان کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، ان کی زبانیں تان دراز ہوتی ہے تو رسول اللہ کی شان پہ تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آپ کھل کے میلاد منائیں اور رسول اللہ کا جتنا چرچا کر سکتے ہیں کریں۔ خدا کی قسم رب اتنا اور کسی عبادت پہ خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے محبوب کی شان اور عظمت بیان کرنے اور سننے پہ خوش ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا، اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا، 10 سنہ ہجری تھا یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ جتنے صحابی تھے دور دراز کے علاقوں والے سب نے تہیہ کر لیا کہ ہم حضور کے ساتھ حج کریں گے۔ تو یہ تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، جو حضور کا آخری حج تھا۔ 1.25 لاکھ مسلمان ہو چکے تھے، 1.25 لاکھ، 1 لاکھ لگ بھگ 24,000 یا 25,000 لوگ تھے جنہوں نے سرکار کے ساتھ یہ آخری حج ادا فرمایا تھا۔ اس حج کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی ایک ارشاد فرمایا تھا، خطبہ حجۃ الوداع۔ یہ میدان عرفات تھا اور اس میں 1.5 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند مقام پہ اپنی سواری کو کھڑا کیا اور سرکار نے وہاں پر مسلمانوں کو لاسٹ خطبہ دیا، اور اس خطبہ جو ہے نا وہ تاریخ کا ایک اہم ترین خطبہ ہے جس کی بڑی زبردست باتیں ہیں۔ حضور نے وہاں پر سارے قبیلوں کے، ساری نسلوں کے، سارے علاقوں کے، سارے نسبوں کے فرق مٹائے۔ حضور نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی ابیض ولا لابیض علی احمر کلکم من آدم و آدم خلق من التراب۔ کسی عربی کو عجمی پہ، کسی عجمی کو عربی پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ، کسی طرح کی کوئی فضیلت نہیں ہے، سارے آدم کے بیٹے ہیں، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور حضور نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قبیلے، ذاتیں، پاتیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے بنائے ہیں کہ آپ کا تعارف ہو جائے کس قبیلے سے ہو۔ یہ کوئی شرف کا باعث نہیں ہے کہ بھئی آپ افضل ہو گئے ہیں۔ ہاں اللہ کے ہاں افضل وہ ہے جو متقی ہے، وہ چاہے کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، معاشرے میں قبیلہ لو لیول کا ہو یا ہائی لیول کا ہو، اللہ کے ہاں یہ کوئی تقسیم نہیں، یہ آپ کی تقسیم ہے بھائی۔ اللہ نے سب کو آدم سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تم بھی آدم کے بیٹے ہو، وہ بھی آدم کے بیٹے ہیں، تو ایک باپ کے بیٹے مختلف قبیلوں میں بٹ کے اوپر نیچے کیسے ہو گئے؟ سارے برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت و حرمت بتائی کہ کعبے سے بھی افضل مسلمان کی حرمت اور عزت ہے۔ جس طرح کعبے کو ڈھانا عظیم گناہ ہے، اس سے بھی بڑھ کے گناہ ہے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا۔ تو میں اور آپ اس بات کو سوچیں کہ ہم تو کعبے کی طرف پاؤں بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی سے ہمیں جھگڑا ہوتا ہے تو ہم گالی بھی دیتے ہیں، تھپڑ بھی مارتے ہیں، تو ہم تو گویا کعبے کی طرف پاؤں بلکہ اس کو گرانے سے بھی بڑا جرم کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خیر سرکار نے حج ادا فرمایا تو اس کے بعد سرکار نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، یعنی میرے ذمے جو کام تھا وہ میں نے پورا کیا؟ تو صحابہ اکرام نے اس کے جواب میں 4 باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ،
جی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے جو ہے نا وہ امت سے سارے پردے ہٹا دیے، اور آپ نے جو ہے نا وہ امت کو روشنی پہ لا کے کھڑا کر دیا، اندھیرے سے نکال دیا آپ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ پوچھا، اور تینوں دفعہ صحابہ کرام نے یہی جواب دیا۔ تو پھر سرکار نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر مجمع کی طرف کی، اور سرکار نے فرمایا اللہم اشہد۔ پھر سرکار نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا۔ یہ 1.25 لاکھ کا مجمع، میرے ساتھی یہ سارے تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ حضور طائف میں گئے، مشقتیں اٹھائیں، حضور مکہ میں رہے، مشقتیں اٹھائیں، حضور نے ساری زندگی تلواریں اٹھائیں، غزووں میں گئے، حضور پر پتھراؤ ہوا، غزوہ احد میں سرکار کے دانت شہید کیے گئے، حضور کو جو ہے نا وہ نیزے مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق پہ اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے۔ سرکار نے ساری مشقتیں زندگی پر برداشت کی اور اسلام کا جو ہے نا وہ پرچم سر بلند کیا، توحید کا پیغام دنیا کے کونے کونے پر پہنچایا۔ حضور کے وصال سے پہلے پہلے پوری دنیا پہ سرکار کی شہرت پہنچ چکی تھی، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں سرکار کے تذکرے پہنچ چکے تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دی، اور سب لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس تشریف لائے تو پھر جو ہے نا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بندے نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، کذاب مسلمہ نے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کو سر کرنے کے لیے اسامہ بن زید کی معیت میں ایک لشکر روانہ کیا۔ اسامہ بن زید جو ہیں وہ سرکار کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور سرکار ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور ان کو جو ہے نا وہ سرکار سفر و حضر میں اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے اسامہ بن زید کو۔ یہ نوجوان قیادت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا اور سرکار ان کو خود رخصت کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے۔ سرکار نے ان کو رخصت کر دیا، پھر بعد میں اور بھی قبائل ان کے ساتھ شامل ہوئے، لشکر بڑا ہو گیا، لیکن حضور اس لشکر کو روانہ کر کے سرکار سخت علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے سرکار۔ تو علالت کی وجہ سے اس لشکر کو خبر تو ملی، لیکن لشکر چونکہ سرکار نے روانہ کیا تھا، یہ چل پڑا لشکر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، تو سرکار کو شدید قسم کا بخار ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی کمزوری چھا گئی کہ سرکار کو جو ہے نا وہ دورے پڑنے لگے بے ہوشی کے۔ تو حضور جب ہوش میں آتے تو سرکار جو ہے وہ حضرت عائشہ سے کہتے مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے، سارے نماز کا ٹائم جا رہا تھا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور ابو بکر بڑے کمزور دل، بڑے جو ہے نا رقیق القلب ہیں، یعنی نرم دل والے آدمی ہیں، تو وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو اتنے روئیں گے کہ ان سے جماعت نہیں کروائی جائے گی، آپ ایسا کریں کسی اور کو کہہ دیں۔ حضرت عائشہ کا مقصود یہ تھا کہ حضور بار بار یہی بات کہیں تاکہ لوگوں کو سند ہو جائے کہ سرکار واقعی ابو بکر کو کہنا چاہ رہے تھے، یعنی ایسا نہ ہو کہ سرکار نے ویسے رینڈملی کہہ دیا ہو کہ بھائی کوئی بھی بندہ نماز پڑھا دے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور میرے والد جو ہے نا رقیق القلب ہیں، آپ کسی اور کو۔ سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر نے یصلی بن، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے پھر ریکویسٹ کی کہ حضور وہ رقیق القلب ہیں، کسی اور کو کہہ دیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ یوسف کی زمانے کی عورتوں کی طرح نہ ہیلے بانے آگے سے کر رہی ہو، میں کہہ رہا ہوں ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ تو پھر جو ہے نا حضرت عائشہ نے ساتھیوں کو بتایا، صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، اور بکر صدیق سرکار کے بعد پہلے امام تھے جو اس مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ حضور نے اپنی زندگی میں مصلی امامت حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد کیا۔ آپ دیکھیں دو طرح کی امامت ہوتی ہے، ایک امامت مصلی کی ہوتی ہے، ایک امامت جو ہے وہ حکمرانی والی امامت ہوتی ہے۔ تو دینی امامت دنیاوی امامت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جب اعلیٰ درجے کی امامت اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کے سپرد کی ہے، تو ادنا درجے کی امانت بھی گویا کہ سرکار ابو بکر صدیق کو ہی دینا چاہ رہے تھے، لیکن سرکار نے اپنی زندگی میں کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں فرمایا کہ میں یہ امانت کس کو دے رہا ہوں۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ حیات طیبہ میں ابو بکر صدیق نے پھر 17 نمازیں پڑھائیں۔ حضور اس دوران علیل رہے تو 17 نمازیں مسلسل حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیں۔ سرکار نماز پڑھا رہے تھے، ایک دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا، تو سرکار جو ہے وہ کچھ صحابہ کرام کی معیت میں جو ہے نا وہ اٹھے، اور سرکار ان کے سہارے سے دروازے تک تشریف لے کر آئے، اور آپ نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام نماز کے دوران جو ہے وہ پیچھے جو ہے نا متوجہ ہو گئے دائیں طرف۔ حضور کا جو حجرہ مبارک تھا وہ ایک طرف پڑتا ہے، جنوب کی طرف پڑتا ہے قبلے سے، تو صحابہ جو ہے نا وہ نماز کے دوران انہوں نے اپنے چہرے سرکار کی طرف پھیر لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سرکار نے فرمایا کہ اتموا صلاتکم، نمازیں مکمل کرو۔ پھر آپ نے
پردہ جو ہے نا نیچے ڈال دیا، صحابہ کرام نے نمازیں مکمل کر لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں، صحابہ نے اپنے چہرے قبلے سے پھیر دیے تھے، ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا تھا، پیچھے ہٹائے تھے، صحابہ نے چہرے پھیر دیے تھے۔ اب چہرے پھیرے تو پھر سرکار نے یہ نہیں کہا نمازیں ٹوٹ گئی ہیں تم مجھے دیکھنے لگ گئے ہو، نمازیں جو ہے نا وہ دوبارہ پڑھو، لیکن سرکار نے فرمایا اتموا صلاتکم، نماز پوری کر لو۔ پھر سرکار نے پردہ ڈال دیا۔ تو اس پر محدثین نے خوبصورت بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے لوگوں نے جو ہے وہ سرکار کو دیکھا، اس کے باوجود ان کی نمازیں نہیں ٹوٹی، حالانکہ قبلے سے عام طور پہ چہرہ پھیرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ اس لیے کہ ایک تو کعبہ ہے نا، وہ جو کعبہ ہے اس کعبے کا بھی کعبہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت نے خوبصورت بات کی تھی کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، یعنی رسول اللہ کا جو روضہ اقدس ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ تو جو صحابہ کرام تھے وہ متوجہ تو خانہ کعبہ کی طرف تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا تو دو وجہ تھی، یا تو سرکار کا چہرے کا نور مسجد میں پھیلا اور صحابہ کو پتہ چلا کہ سرکار نے پردہ ہٹایا ہوا ہے، پھر صحابہ متوجہ ہوئے، یا پردہ ہٹنے کی آواز آئی تو صحابہ متوجہ ہوئے۔ دونوں باتیں لے لی جائیں تو دونوں تقدیروں پر یا تو صحابہ کرام کے کان حضور کی آواز سننے کے لیے مشتاق تھے، یا صحابہ کرام کی نگاہیں مشتاق تھیں کہ کسی طریقے حضور کا جلوہ جانا نظر آ جائے۔ تو صحابہ کرام نے اپنا جو ہے نا وہ چہرہ ان کی طرف پھیر دیا۔ وہ کیا خوبصورت کسی نے ترجمانی کی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ وہ نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں، یعنی اگر نمازیں تو چھوٹ جائیں گی تو بعد میں پھر پڑھ لیں گے۔ رسول اللہ تو اب اتنے دنوں کے بعد سرکار جو ہے وہ سامنے تشریف لے کے آ رہے ہیں، سرکار 3 دن مسلسل علیل رہے تھے، یا بعض روایتوں میں زیادہ دن علیل رہے تھے، تو صحابہ کرام دیدار کے لیے مشتاق تھے، تو حضور کی زیارت کے لیے انہوں نے اپنے چہرے پھیر دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیں مکمل کرو۔ کچھ ہمارے زمانے کے بدبخت قسم کے ایسے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ درج کر رکھا ہے کہ رسول اللہ کا خیال بھی نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان بدبختوں سے کوئی بندہ کہے کہ صحابہ خیال سے بڑھ کر حضور کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، چہرے بھی پھیر دیے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں اپنی نمازیں مکمل کرو، تمہاری نمازیں نہیں ٹوٹی ہیں۔ صحابہ چہرہ رسول کو دیکھ لیں، خانہ کعبے کی توجہ چھوڑ کے توجہ رسول اللہ کی طرف کر لیں تو ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی ہیں، تو ہماری کیسے ٹوٹ جاتی ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ صحابی کی نہیں ٹوٹتی، وہابی کی ٹوٹ جاتی ہے۔ چلیں اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، یا ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو پھر ان کو اٹھا لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید علیل ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ آپ کا وقت وصال قریب آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بار بار دیکھ رہے تھے مسواک کی طرف، سرکار کثرت سے مسواک فرماتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہوئے مسواک کرتے تھے، گھر آتے ہوئے مسواک کرتے تھے، اور جو ہے نا وہ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے مسواک کا اتنا حکم دیا ہے کہ میں اگر مطلب مسواک کثرت سے کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میرے مسوڑے خراب ہو جائیں، اس مسواک سے چھل جائیں میرے مسوڑے، اتنا مجھے مسواک کا حکم دیا گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ لولا اشق علی امتی، اگر مجھے امت کی مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں جو ہے نا وہ امت کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز سے مسواک کیا کریں، یعنی میں نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار دے دیتا اگر امت کی مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا۔ لیکن سرکار نے ہم پہ کرم کیا ہے، لازم نہیں کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کو کثرت سے کیا کریں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مسواک کے 2 فائدے ہیں، ایک تو منہ کی صفائی ہوتی ہے، دوسرا رب راضی ہوتا ہے۔ صحیح ہے، المسواک مطہرۃ للفم ومردات للرب، یعنی منہ کی صفائی ہوتی ہے اور رب راضی ہوتا ہے۔ تو مسواک کیا کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہو جائیں۔ مسواک زیادہ تر استعمال کیا کریں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ خیر سرکار مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، حضرت عائشہ نے پھر ایک مسواک منگوایا اور سرکار کو پیش کیا، لیکن حضور اتنی ذوق میں تھے کہ سرکار سے وہ چبایا نہیں جا رہا تھا مسواک، تو آپ نے عائشہ کو دیا، تو حضرت عائشہ نے وہ مسواک چبا کر حضرت رسول اللہ کو پیش کیا۔ تو حضرت عائشہ بعد میں اس بات پہ بھی فخر کرتی تھیں کہ آخری غذا جو سرکار کے دہن مبارک میں گئی ہے وہ میرا لعاب تھا، حضرت عائشہ نے چبا کے دیا تھا، ظاہر لعاب اوپر لگ جاتا ہے، تو وہ لعاب سرکار نے جو ہے نا وہ اس مسواک کو استعمال فرمایا تھا۔ اس وقت حضرت عائشہ کے سینے مبارک کے ساتھ رسول اللہ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ جب آپ بیمار ہوئے تھے اس وقت حضرت صفیہ کی باری تھی،
تو حضرت صفیہ نے اور دیگر ازواج نے پھر اپنی باری حضرت عائشہ کے سپرد کی، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ عائشہ کے پاس تشریف لے جائیں اور جیسا آپ مناسب سمجھیں. تو سرکار جو ہے وہ حضرت فضل بن عباس اور غالباً حضرت علی، ان دو کے کاندھوں پہ سرکار ہاتھ رکھ کے ان کے سہارے سے حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے تھے، اور پھر علالت کے ایام آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارے، اور پھر جو ہے نا وہ حضرت عائشہ کے سینے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور اسی وقت جو ہے وہ سرکار ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا ہے. بار بار سرکار یہ کہہ رہے تھے نماز نہیں چھوڑنی، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا ہے. یعنی نماز کی اتنی اہمیت سرکار نے واضح کی کہ حضور بوقت وصال بھی امت کو نماز کی تلقین کر رہے ہیں، اور امت نے جو سب سے پہلا کام چھوڑا ہوا ہے نا وہ نماز کا ہے. وہ امت کہتی ہے کہ یہ مولوی جانے اور مسجد جانے اور نماز جانے، ہم تو بس بری ہیں، ہم نے ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے جو بندے سے سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. جو یہاں بچ گیا وہ آگے بھی بچا، جس کی یہ پوری نہ ہوئی تو پھر آگے بھی پھنسے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سرکار نے یہ جملے کہنے شروع کر دیے، بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بلکہ میں اپنے اعلیٰ ساتھی کے پاس جانا چاہتا ہوں، اپنے اعلیٰ ساتھی کے پاس جانا چاہتا ہوں. یعنی جبریل سرکار کے پاس حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی بیماری جو ہے نا وہ ٹھیک کر دی جاتی ہے اور آپ کو مزید مہلت دی جاتی ہے، جب تک آپ چاہیں دنیا میں رہ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ جو ہے نا وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے کے آئیں. تو رسول اللہ نے فرمایا بل رفیق الاعلیٰ، بس میں ابھی جو ہے نا وہ اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو پھر جو ہے وہ جبریل امین نے سرکار کی اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار کی روح مبارک کو قبض کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہان فانی سے وصال فرما گئے. انبیاء کو جو موت آتی ہے وہ ایک لمحے کے لیے بس وہ روح نکلتی ہے، پھر فوری واپس کر دی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اتنی آنی کہ فقط آنی ہے. ایک آن ہوتا ہے نا، آن، ایک لمحے کو آن کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ تو آنی کا مطلب ہے جو آنا ہوتا ہے نا وہ، اور ایک لفظ آن کا مطلب ہے کہ ایک لمحے کا. اب شعر کو سمجھیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اتنی آنی کہ فقط آنی ہے، یعنی فقط ایک لمحے کے لیے موت ہوتی ہے، اور باقی اس کے بعد انبیاء کی روحیں ان کو پیش کر دی جاتی ہیں. رد اللہ الی روحی، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ میری روح کو واپس لوٹا دیں.